ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 2 بیگا دسمبر، جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، بٹ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی لیے میں زیادہ باتیں نہیں کر پاتی۔ اب میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے منی ولاگز بنا دیا کروں، اگر ایسا پاسبل ہوا اور میں کر پائی تو ان کو شارٹس کی صورت میں 1 منٹ کے بنا کر میں آپ لوگوں کو دکھا دیا کروں گی، یا ساتھ ساتھ بولتی بھی آ کروں گی۔ بٹ ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں، ابھی میں نے اس طرح کے کبھی ولاگز بنائے نہیں ہیں، لیکن میں ٹرائی کروں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اپنی ڈیلی کی روٹین چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں۔ آئی تھنک سو وہ زیادہ بیٹر ہوگی بنسبت یہ کہ میں آپ لوگوں کو خود بتایا کروں یا اس طرح کیا کروں، یہ زیادہ اچھا رہے گا کہ شارٹس ہوں گی اور منی ولاگز ہوں گے، جس کے بارے میں جو بھی چھوٹی چھوٹی میرے ساتھ ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پر، جو بھی میں کرتی ہوں روٹین میں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ میں نے سوچا تھا، تو یہ مجھے بیسٹ وے بھی لگا۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا، اپنی سجیشن دیجیے گا کہ آپ لوگوں کے خیال میں یہ کیسا رہے گا۔ خیر، آج میرا سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا اور بہت برا نہیں ہوا، بس اچھا ہو گیا۔ میرے پیپرز موسٹلی اچھے ہی جاتے رہے ہیں، بہت برے نہیں کہہ سکتے، لیکن آلموسٹ اچھے گئے ہیں، شکر الحمدللہ۔ بس کل میرا لاسٹ پیپر ہے۔ میں کتنے دنوں سے پیپرز دے رہی ہوں، 26 سے میرے پیپر سٹارٹ ہوئے تھے اور اب 15 ہو گئی ہے، تو مطلب آلموسٹ مجھے 20-21 دن ہو گئے ہیں کہ میں کنٹینیوسلی پیپرز دے رہی ہوں۔ خیر الحمدللہ کل لاسٹ ڈے ہے اور فائنلی میری پیپر سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں تنگ آ گئی ہوں یار اتنے پیپرز دے دے کر، اور آپ لوگوں کا بھی مطلب انتظار ختم ہوگا، ایک جو آپ لوگوں کو اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ اب انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیوز ملا کریں گی، اور آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے میری وائس کے ساتھ پیاری پیاری ناولز۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ سائیں، ملازم نے اس کے آگے بڑھتے قدم روکے۔ وہ ذرا چونک کر ناگواری سے اس مداخلت پر پلٹا۔ ہم نے ضروری کام سے جانا ہے اور وقت نہیں ہے، ملازم سر جھکا کر بولا، تو داؤد نے 2 قدم اس کی جانب اٹھائے اور بنا کسی لحاظ کے اس نے اپنے ملازم کے منہ پر تھپڑ رکھ دیا۔ وہ اب سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ تھپڑ کی آواز پر لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ تم نے میرا تسلسل توڑا ہے، یہ تھپڑ تمہیں آگے احساس دلائے گا۔ جب بھی میں بشاد داؤد ابراہیم کے ساتھ ہوں، اس کے پیچھے ہوں، اس کے آس پاس ہوں، تو تم یہ یا کوئی بھی مجھے نہ پکارے، وہ تلخی سے بولا۔ ملازم نے بلا چوچرا سر ہلا دیا۔ داؤد نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ وہ اب باہر کی طرف نکل رہا تھا، موڈ اس کا آف ہو گیا تھا، شاید وہ یہ مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے زرینہ خاتون کو کال میں لانے کا آرڈر دیا، جبکہ انہوں نے داؤد کی کال فوراً اٹھائی۔ کل آپ فائنل جا رہی ہیں؟ اس نے حکم دیا۔ جی بیٹے، وہ آگے سے بولی۔ ٹھیک ہے، اس نے فون ایک طرف اچھال دیا۔ کم از کم وہ تھوڑی بہت بات ہی کر لیتا، مگر سارا موڈ سپوائل کر دیتے تھے یہ ملازم، اس نے نفرت سے سوچا، اور دوبارہ سیل فون اٹھا لیا۔ موسیٰ کی کال آ رہی تھی، مگر اس نے کٹ کر دی۔ فی الحال وہ کسی کو سننا نہیں چاہتا تھا، ایک ضد تھی، دھن تھی بس۔ بیشا کپڑے دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے پسند کے کپڑے اٹھائے اور ٹرائی روم میں جانے لگی۔ بیشا میڈم، اگر آپ کے شوہر کو ایسا لباس پسند نہ ہوا پھر؟ حرین نے اس کو چھیڑا۔ زریاب نے حرین کے لباس پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی، وہ جو چاہتی پہنتی تھی۔ بیشا ہنس پڑی۔ اسے مجھ سے محبت ہوگی تو میری ہر عادت سے ہوگی۔ بھلا ایسا کیسے پاسبل ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرے اور اپنی مرضی بھی مسلط کرے؟ بیشا اپنی سوچ کے مطابق بولی۔ لیکن مرضی تو ماننی پڑتی ہے، حرین نے اس کے پنک گالوں کو کھینچا۔ او ہو، بیشا نے چڑ کر اس کا ہاتھ پٹایا۔ وہ اکثر اس کے گال پر چٹکی لے لیتی تھی، جو بیشا کو سخت بری لگتی تھی۔ دونوں ٹرائی روم میں چلی گئی، مگر اب بھی ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کب کہا نہیں مانوں گی؟ مانوں گی نا، وہ ہنس پڑی۔ اگر داؤد ابراہیم ہوا تو؟ حرین نے جلدی سے بات اچکی اور کہکا لگا کر ہنسی۔ بیشا نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ زیادہ داؤد ابراہیم سر پر سوار ہو گیا محترمہ کے، بیشا نے کہا، جبکہ عجیب سا احساس دل میں اٹھا تھا۔ حرین کتنی بدتمیز تھی، بلا وجہ ایک غیر شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہوں نے خوب ڈھیر ساری شاپنگ کی اور سارے پیسے تقریباً ختم کر کے وہ تینوں گھر لوٹے، تو ڈر تھا زریاب نہ مل جائے۔ مگر اس وقت وہ خوشی سے کودنے لگے جب پتہ چلا زریاب نے تو کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ یاہو، وہ دونوں اچھلنے لگے، جبکہ موری اور اختر صاحب دونوں ہی ہنس دیے۔
چلو دکھاؤ کیا کیا لائے ہو، اختر صاحب نے کہا تو دونوں ان کے پاس بیٹھ گئے اور ساری شاپنگ دکھانے لگی۔ اختر صاحب ان کی شاپنگز کی تعریف کر رہے تھے، وہ خوش تھے کیونکہ وہ دونوں ہی چہچہاتی رہتی تھی۔ بیچ بیچ میں جہان بھی اپنے کپڑے ٹرائی کر کر کے دکھا رہا تھا۔ اختر صاحب کا دل بے ساختہ اداس ہو گیا بشا کو دیکھ کر، جو حرین کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھی۔ مورے نے ان کی جانب دیکھا۔ خیر ہے، وہ بولی، بس سوچ رہا ہوں بشا بھی ایک دن چلی جائے گی، میرا گھر تو سونا ہو جائے گا۔ وہ بیٹی کی پیشانی چوم کر بولے۔ ایک دم خوش باش ماحول میں اداسی سی گھل گئی۔ بشا نے باپ کی جانب دیکھا۔ بابا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ وہ منہ بسورتی ان کے سینے سے لگ گئی، جبکہ اختر صاحب مسکرا دیے۔ اچھا جی، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگے۔ بابا یہ چڑیل جائے گی، بٹ آپ کی کیوٹ بیٹی تو آپ کے پاس ہی ہوگی نا، حرین نے کہا تو اختر صاحب ہنس دیے۔ یہ کیوٹ ہے، بشا نے گھور کر دیکھا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ جی نہیں، مجھے پورا یقین ہے، تم ایک نمبر کی۔ اچھا اب سب لڑنا نہیں بس، اختر صاحب نے دونوں کو روکا۔ اس بیگ میں کیا ہے، وہ پوچھنے لگے تو دونوں پھر وہ چیزیں دکھانے لگی۔ مورے نے بیٹی کی نظر آنکھوں میں ہی اتاری۔ وائٹ ڈریس میں وہ بے حد پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے لیے کھانا لگانے چلے گئے۔ یہ کام آسان نہیں تھا جس میں ان دونوں نے ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے تھے مگر لڑکی کا گھر تلاش کرنا کافی مشکل تھا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے اپنے طریقے سے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا کہ ایسے کہ وہ شک بھی نہ کرے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ بالآخر بہت سر کھپائی کے بعد انہیں دوپہر 12 بجے اس لڑکی کا گھر مل گیا، کیونکہ گاؤں تھا تو سردی بھی اسی نوعیت کی تھی۔ جبکہ زریاب اس جان لیوا آخری مہینے کی ستم گیریوں میں حرین کو یاد کر بیٹھا۔ دوسری طرف احسن فریش ہونے گیا تھا۔ زریاب نے حرین کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے بیل اٹھا لی گئی۔ اس کے ماتھے پر بڑ ڈلے، یعنی وہ کالج نہیں گئی تھی، جبکہ حرین نے فوراً بشا کے ہاتھ میں سیل فون دے دیا، جو خود ڈری بیٹھی تھی۔ جی لالا، چندا، حرین کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی اسے تو بہت تیز بخار ہے، وہ بولی۔ جھوٹ بولنے پر شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ آج ان کی ایک کالج فرینڈ کی برتھ ڈے تھی۔ زریاب ہوتا تو شاید انہیں کبھی اجازت نہ ملتی، مگر موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اختر صاحب سے اجازت لے ہی لی۔ اچھا، اور آپ کالج کیوں نہیں گئی؟ اس نے سنجیدگی سے بہن سے پوچھا۔ لالا وہ فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، بشا سر جھکاتی سچ بتانے لگی۔ حرین کی طرح وہ جھوٹ بولنے میں ماہر نہیں تھی۔ حرین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھا گفٹ لیا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ جی لالا، بشا تو ایک دم خوش ہو گئی، سچ بولنے کا انجام اچھا ہوا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، زریاب نے مسکرا کر کہا، جبکہ حرین نے فون اچک لیا۔ یہی میں کہتی نا، کھانے کو آتے، وہ خفگی سے بولی۔ میں تمہیں جھوٹ بولنے پر سالم نگل بھی سکتا ہوں، خبردار جو تم کہیں گئی، بخار ہے نا اور تکلیف ہوتی ہے تمہیں سیدھی بات سے مجھے آگاہ کرنے پر، اب گھر میں ہی رہوں گی، اور اگر حرین تم باہر گئی تو تم مجھے بہتر جانتی ہو، وہ غصے سے بولا۔ زر، وہ منمنائی۔ بھاڑ میں گیا زر، گھر میں روکو، کہیں نہیں جاؤ گی تم، اس نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا۔ بشا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ حرین بیڈ پر گری اور رونے لگی۔ او میری دوست، میں لالا کو مناتی ہوں، اس نے کہا اور فون اٹھایا، جبکہ حرین نے اس کی جانب دیکھا۔ جلدی مناؤ پھر، وہ بولی تو بشا نے زریاب کو کال ملائی اور اسے منانے لگی کہ وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی، وہ جلدی آ جائیں گے۔ حرین کو بھی اجازت دے دی، جبکہ حرین بھی پیچھے سے پلیز زر، سوری زر کہے جا رہی تھی۔ زریاب نے دونوں کو ہی اجازت دے دی، اب وہ بنا کسی خوف کے جا رہی تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ دوسری طرف زریاب اور احسن نے اس گھر کا دروازہ بجایا، جو لکڑی کا پرانے طرز کا دروازہ تھا۔ دروازہ نہ کھلنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ اس سے پہلے دوبارہ بجاتے دروازہ کھل گیا۔ ایک خاتون چارپائی پر لیٹی تھی، بے جان بے دم سی، جبکہ ایک بوڑھا آدمی جس نے دروازہ کھولا تھا پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ وہ پوچھنے لگا۔ زریاب نے اپنا تعارف کروایا۔ ایڈوکیٹ زریاب، ایڈوکیٹ احسن، دونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ آدمی انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہم کچھ دیر آپ دونوں سے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے آدمی نے سر ہلایا اور دونوں اندر آئے۔ زریاب وہاں پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک کو کھینچ کر بیٹھ گیا، اور احسن بھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، وہ دونوں ان کی جانب دیکھنے لگے۔ معافی چاہتی ہوں بیٹا، میرے گھر میں کچھ نہیں، ورنہ آپ کی خاطر مدارت ضرور کرتی، وہ عورت نقاہت سے بولی۔ پلیز اس کی ضرورت نہیں، دونوں جیسے ایک دم بولے۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، زریاب بولا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئے۔ عورت نے سر چکا لیا، جبکہ آدمی ابھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ احسن نے سوال کیا۔ جو بھی ہوا تھا ساری دنیا جانتی ہے، وہ آدمی بولا۔ دنیا جو جانتی ہے وہ نہیں،
जो आप लोग जानते हैं वो जानना चाहता हूँ, ज़रियाब ने कहा। उसकी इज्जत लूट ली हवेली के मुलाजिम ने और चेहरा झुलसा दिया। वो वहीं रटे रटाए अल्फाज बोलने लगे। अंदाज पाठ सा था। क्या ऐसा ही हुआ है? उसकी इज्जत और उसका चेहरा दोनों का कसूरवार वो मुलाजिम है? ज़रियाब ने दो टोक सवाल किया। वो औरत अपने आंसू रोकने लगी। कहाँ है आपकी बेटी? एहसन ने इधर उधर देखा। हवेली वालों के साथ रहती है, वहीं उसकी शादी करेंगे, वो आदमी बोला तो लहजा टूटा हुआ था। क्या इस हादसे के बाद वो आप लोगों के पास नहीं आई? ज़रियाब ने उनकी तरफ देखा। नहीं जी, दाऊद साई ने हवेली में रखा हुआ है, कहते हैं इलाज करा कर भेजेंगे। वो बोली तो रोने लगी। उस आदमी ने उस औरत को घूर कर देखा। ज़रियाब के दिल में पहले ही खदशात थे, अब तो मज़ीद बढ़ गए। क्या आप लोग इस बात के बारे में ठीक से जानते हैं? और ये हादसा कब हुआ? एहसन ने पूछा। तो वो आदमी चुप हो गया। आप दोनों हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? वो आदमी बोला। देखिए, ये भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। हम आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप हमें सच बताइए, क्या ये सब हवेली के मालिकों ने किया है? ज़रियाब अब डायरेक्ट पॉइंट पर आया। दोनों के रंग उड़ गए। नहीं, वो आदमी बोला। घबराइए नहीं, हमारे ऊपर यकीन रखिए, हम आपकी बेटी को इंसाफ दिला सकते हैं। बराए मेहरबानी आप लोग जाइए यहाँ से, वो आदमी बोला। तो ज़रियाब एकदम चुप हो गया। वो जानता था एकदम वो अजनबी पर भरोसा नहीं करेंगे। उसने जेब में से कुछ पैसे निकाले, उस औरत के पास रख दिए। माँ जी, मैं दोबारा आऊँगा, उसने कहा और दोनों उठकर बाहर निकल गए, जबकि वो दोनों पीछे नम पलकों से उसे जाता देखते रहे। शायद वो फरिश्ता बनकर आया था, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। 2 दिन से दोनों भूखे थे, जबकि बेटी के गम ने उन्हें और भी तोड़ दिया था। ये मामला इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, ऐसा ने कहा। इतना तो मैं भी जानता हूँ, पहले दिन ही हमें सब पता नहीं चलाएगा, उसने कहा और दोनों गाड़ी में बैठ गए। लोग उन्हें हैरानगी से देखने लगे। दाऊद के मुलाजिम ने इन दोनों के घर से ज़रियाब और एहसन को जाते देखा तो हवेली की तरफ दौड़ लगा दी ताकि बता सके, जबकि वो दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि उन्हें इस लड़की से मिलना चाहिए। कम अज़ कम उन्हें वाक़या का पता तो चले हुआ कब था। दाऊद बेहद खुश था। उसने ज़रीना खातून जो सारे इंतज़ामात करके दिए थे। दाऊद मर्दान खाने में रखा सामान तवज्जो से देख रहा था कि कुछ रह तो नहीं गया। ज़रीना खातून आई, उनके साथ उनकी 2 खादमाएँ भी थी। ड्राइवर दाऊद, इब्राहिम के गार्ड, सब ने वो सामान उठाया, गाड़ियों में रखवाया और दाऊद ने उन्हें घर का पता दिया तो वो सर हिलाती निकल गई। जबकि ज़रीना खातून के निकलते ही उसका मुलाजिम दौड़ कर उस तक पहुंचा। उसने नागवारी से देखा मगर बोला कुछ नहीं, आंखों में घूरी लिए उसे देखता रहा। माफ़ी चाहता हूँ साईं, मगर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी के घर कोई बाबू लोग आए थे, 2 लड़के थे जी, काफ़ी देर तक रुक कर गए। मुझे तो साईं गड़बड़ लगती है, वो बोला तो दाऊद के माथे पर बल डले। जाओ, उसने कहा तो वो चला गया। उसको खबर की बख्शिश दे दो, दाऊद ने कहा और कमरे में चला गया। गहरा सांस लेकर वो इस बारे में सोचने लगा। फिर उसने मुलाजिम खास को अंदर बुलाया। उस छोकरी के माँ बाप को बुलाओ हवेली, उसने हुक्म दिया तो मुलाजिम ने ताबेदारी से सर हिलाया। ज़रीना खातून इस घर के आगे रुकी तो अपनी खादमाओं के साथ अंदर चली गई। वो अंदर दाखिल हुई तो गार्ड्स ने उनको रोक लिया, मगर उनके साथ आने वाले मुलाजमों ने उस गार्ड से बात की तो उसने अंदर जाने दिया। वो लोग अंदर आ गए तो मोरे जो किचन में थी खटपट की आवाज़ सुनकर एकदम बाहर आई और एक बुजुर्ग खातून को देखकर ज़रा ठहरी। वो पहचानी नहीं थी। खलाक ने भाती सलाम करने लगी। तो तुम हमारे गांव की लगती हो। ज़रीना खातून मुस्कुराई उसका लबो लहजा देखकर। आप बैठो, मगर माफ़ी चाहता है, पहचाना नहीं। मैं ज़रीना खातून हूँ, गांव की बख्तियार इब्राहिम की बीवी, उन्होंने अपना तारुफ करवाया। ओह, हम पहचान गया, हम भी उधर का ही है, बड़ी बीबी हैं आप। वो पहचानती एकदम उनके नज़दीक बैठ गई। ज़रीना खातून मुस्कुराई। आप हमारा घर कैसे आया? वो बोली। एक फरियाद लेकर आए हैं, अगर कबूल कर लो तो, ज़रीना खातून ने कहा तो मोरे नासमझी से उन्हें देखने लगी। मेरा बड़ा बेटा है दाऊद इब्राहिम, उसका रिश्ता लेकर आए हैं आपकी बेटी के लिए। बिशा नाम है ना, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह, वो सहूलत से बोली तो मोरे एकदम चुप रह गई। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह अचानक बिशा का रिश्ता आ जाएगा, वो भी इतने अच्छे घर से। क्या हुआ बेटा? उन्होंने कहा तो मोरे हंस पड़ी। नहीं, हम सोच रहा है हमारा लड़की इतना बड़ा हो गया। वो मुस्कुराई तो ज़रीना खातून पे मुस्कुरा दी। अपनी बेटी बना कर रखेंगे हम और दाऊद, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए। वो चुप हो गई जबकि मोरे मुस्कुरा दी। बड़ी बीबी, हम आपके घर से जुड़े तो बड़ी बात है, हम उनके बाबा से बात करता है, हमें तो एतराज़ ही नहीं।
वो बोली तो जरीना भी मुस्कुरा दी। बेटा आप अपने शौहर को बुला लें। जी बड़ी भी। मोरे की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अख्तर साहब जो बाहर गए थे कुछ सामान लेने, वो उसे कॉल करने लगी और जल्द घर पहुंचने का कहा। बिशा बेटी नहीं है घर पर? उन्होंने पूछा तो मोरे ज़रा शर्मिंदा हुई। वो अपने दोस्त की सालगिरह में गया है, अभी गया है, उन्होंने कहा। तो जरीना भी मुस्कुराई। कुछ देर में अख्तर साहब भी आ गया और जरीना खतून को फ़ौरन पहचान गए। आप हमारे घर बड़ी भी? वो बोले तो जरीना भी खुश हुई कि वो उन्हें पहचान गए। बहुत शुक्रिया, आपने पहचाना मुझे। अरे आपको कैसे ना पहचानते, आप तो हमारे बड़े हैं, उन्होंने कहा। तो जरीना खतून ने सर हिलाया और अपनी गर्ज पेश की। अख्तर साहब एकदम चुप हो गए। दाऊद इब्राहिम? वो पूछने लगे। आपके 2 बेटे हैं। अख्तर साहब शायद ज़्यादा जानते थे और बेटी के बाप थे, उनका हक था जानना। जी जी, जरीना खतून ने कहा। अभी आपके यहाँ हादसा हुआ, मेरा मतलब मुलाजमों ने उस लड़की। जी, मगर दाऊद ने फैसला किया है जिसने उसके साथ ये सब किया वही उसकी कफालत करेगा। बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं दाऊद। वो मुस्कुराए तो अख्तर साहब ने सर हिलाया। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कल ही तो बिशा के बारे में जिक्र कर रहा था, आज उसका रिश्ता आ गया, वो भी उनके बड़े हवेली वालों के घर से। इतना अच्छा रिश्ता वो गंवाना नहीं चाहते थे, मगर थोड़ा परेशान भी थे कि जैसे ज़रियाब दाऊद को वाज़िया करता है, इससे तो वो भी घबराए। तसल्ली रखिए अख्तर साहब, मेरी बेटी है बिशा और बेटियों के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं। आप बाप हैं, फ़िक्र हो जाती है, मगर जैसे मर्ज़ी चाहिए आप तसल्ली करें। हवेली वाले भी आपके सामने थे, आप भी हवेली वालों के सामने ही पले बड़े, उन्होंने कहा। तो अख्तर साहब एकदम शर्मिंदा हुए। अरे नहीं, आप तो हमारे परखों में से हैं बड़ी भी। बस मेरा बेटा आ जाए तो उससे मशवरा हो जाए, उन्होंने कहा। चलो बेहतर है, आप अपने बेटे से मशवरा करके हमें फ़ोन पर इतला ज़रूर कीजिएगा और मेहरबानी होगी आपकी, हमें हाँ में जवाब दीजिएगा, वो बोली। तो अख्तर साहब ने सर हिलाया। अरे आपने कुछ लिया नहीं? मोरे बोली। तो जरीना खतून मुस्कुराई। अरे नहीं, ज़रूरत नहीं इसकी, जब बिशा को लेने आएंगे खूब खाएंगे, वो मुस्कुराई और बाहर निकल गई। जबकि मोरे उन्हें छोड़ने गई थी, अख्तर साहब की आंखें भीग सी गई बिशा के लिए सोचकर। मोरे अंदर आई तो लाउंज में सामान देखकर उनकी खुशी से आंसू निकल आए। देख लो तुम, हमारा लड़की बड़ा हो गया है, वो मुस्कुराई। तो अख्तर साहब ने सर हिलाया। ज़रियाब आए तो मुझे इतला दे देना, वो बोले और चले गए। जबकि मोरे ने मुलाजिम से सामान उठवाया। ज़रियाब थका आ रहा सा घर लौटा था। कुछ मायूसी भी थी कि वो कुछ जान नहीं पाया, मगर उसे यकीन था जल्द वो मामले की तह तक पहुंच जाएगा। वो घर में दाखिल हुआ। मोरे और बाबा चाय पी रहे थे। वो उन्हीं के पास बैठ गया और निगाह डाइनिंग पर गई जहाँ बहुत सामान रखा था। तभी जहान भी आ गया। वो एकेडमी से लौटा था। ये सामान इतना सारा किसका है? ज़रियाब ने खुद को सोफे पर रिलैक्स छोड़ते हुए पूछा। मोरे और अख्तर साहब ने सामान की जानिब देखा, फिर बेटे की तरफ देखा। अख्तर साहब उसे बताते हुए कुछ घबरा रहे थे, जबकि मोरे तो इतना खुश थी बिना रोके वो दाऊद इब्राहिम, जरीना खतून सब के बारे में बताती गई। जबकि ये भी कि वो उनके बड़े, उनके परखों में से हैं और उनके साथ जुड़ना कितने एजाज़ की बात है। जैसे जैसे मोरे उसे बता रही थी, ज़रियाब सीधा होता गया और उसने उन दोनों की जानिब हैरानगी से देखा। आप लोग जानते भी हैं दाऊद इब्राहिम है कौन? वो तल्खी से पूछने लगा। अपनी बिशा को वो दाऊद इब्राहिम को देगा, ये कैसे, सोच भी कैसे लिया उन सब ने? क्या बुराई है बेटे उनमें? बेहद खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, सियासत में अपने पाँव रफ्ता रफ्ता जमा रहा है, हमारे बड़ों का ख़ानदान है, और क्या चाहिए? ऊंचे ख़ानदान में हमारा बिशा जाएगा, इससे बढ़कर और क्या चाहिए होता है एक माँ बाप को अपना लड़की के लिए? मोरे ने हमायत की। तो ज़रियाब हंस पड़ा। नागवारी थी लहजे में, तंज पोशीदा था। आपके बड़े और पुरखों के ख़ानदान के ये मर्द औरतों की इज़्ज़तें लूटते हैं, फिर उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ते कि वो खुद को भी आईने में देख पाएँ। मोरा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप, वो जैसे हतमी फ़ैसला देता बोला। मुझे कोई एक भी बुराई दिखा दो जोई, हम पीछे हट जाएगा। और ये सब तुम कह कैसे सकता है? तुम्हारा पास क्या सबूत है? सबूत? आपको अपने बेटे की ज़बान पर यकीन नहीं, सबूत की ज़रूरत पड़ गई है? वो अखड़ा। आराम से ज़रियाब, आराम से बैठो। मुझे दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ कोई एक भी सबूत ला कर दे दो, तब मैं कह दूंगा कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं और तुम्हारे पास बस कल का दिन है। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम एक अच्छे भाई की तरह अपनी बहन की रुखसती करोगे। मेरे पास फ़िलहाल उस घटिया शख्स के लिए कोई सबूत नहीं और मैं इतनी जल्दी कोई सबूत नहीं ला सकता, मगर मैं बिशा को उस अंधे कुएं में नहीं फेंकूंगा। वो भड़कता हुआ उठा। तब तो हमने भी हुरैन को अंधे कुएं में फेंका हुआ है। अख्तर साहब उसके गुस्से से आजिज़ थे।
وہ جو سٹ کر جانے لگا تھا اڑیوں کے بل پلٹا۔ تو کیا ضرورت اس بیچاری حرین کو اندھے کنویں میں پھینکنے کی، سنبھال کر رکھتے اپنے پاس۔ وہ دھاڑا۔ ضریاب! اختر صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ بابا! جہان ایک دم بیچ میں آیا، ورنہ وہ اسے ایک آدھ تھپڑ رکھ دیتے۔ اتنے بد زبان ہو گئے ہو تم، اس طرح مخاطب ہو گئے اپنی بیوی سے؟ وہ جہان کا ہاتھ پرے دھکیلتے سختی سے بولے۔ میری بہن کے آگے کسی کی اہمیت نہیں ہے بابا، اور یہ بات واضح ہے۔ آپ بلا وجہ حرین کو بیچ میں لائے ہیں، یہاں بیشا کا ذکر ہے۔ اصل میں اپنی بہن کو داؤد ابراہیم کے حوالے نہیں کروں گا، یہ آج کہہ رہا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ وہ باپ کے سامنے کھڑا منہ زوری سے بولا۔ اختر صاحب کا پارا ہائی ہو گیا اس کی اس قدر بدتمیزی پر۔ تو تم بھی سنو ضریاب، بیشا میری بیٹی ہے اور میں ابھی مرا نہیں ہوں۔ جس دن میں مر جاؤں اس دن تم حتمی فیصلے دیتے پھرنا، سمجھے؟ میں اپنی بیٹی کی شادی داؤد ابراہیم سے طے کر رہا ہوں۔ اگر آنا چاہتے ہو تو آ جانا، ورنہ جہاں مرضی چلے جانا، کیونکہ تم میں انسانیت اور سلیقہ اور تہذیب سب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور منہ زور اولاد میرے کسی کام کی نہیں۔ ان کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ ضریاب ان کی جانب دیکھنے لگا جن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ضریاب نے مورے کی جانب دیکھا جو حیران تھی اس کے رویے سے۔ مورے، آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ کیا آپ نے بات سمجھانے کا کوشش کیا، یا باپ کے سامنے اپنا فیصلہ ان کا منہ پر کھینچ مارا؟ وہ بے حد خفگی سے بولی۔ ضریاب خاموش ہو گیا، جبکہ مورے بھی چلی گئی۔ ضریاب نے جہان کو دیکھا، وہ بھلا کیا کر سکتا تھا، مگر ضریاب کا انداز بے حد برا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ابھی وہ اپنے روم کی جانب بڑھتا کہ دروازے پر نگاہ گئی تو اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ بیشا اور حرین دونوں ہی دروازے پر تھی، شاید وہ سب سن چکی تھی۔ بیشا تو اس رشتے کی آمد پر حیران ہونگ تھی، جہاں وہی حرین بالکل دم سادے کھڑی تھی۔ ضریاب بہن کے نزدیک جانے لگا۔ حرین اسے دیکھ رہی تھی، وہ بہن کو سینے سے لگا گیا۔ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا بیشا، ٹرسٹ می، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ بیشا کو سمجھانے لگا جس کو اپنی فکر نہیں تھی، ساتھ کھڑی اپنی دوست کی فکر تھی جسے 100% ضریاب کے الفاظ تکلیف دے گئے تھے۔ لالا، مسئلہ داؤد ابراہیم سے میری شادی کا نہیں، آپ کی تلخی کا ہے کہ آپ اپنی ضد اور غصے میں شاید کسی کے بھی دل کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ جہاں جو اور جیسا کہیں گے میں آپ کی بہن وہاں ویسا ہی کروں گی، مگر شاید آپ یہ حق بالکل نہیں رکھتے کہ آپ میری دوست کو ہر جگہ رسوا کر دیں، اپنے بیچ کی محبت کو غصے، اشتعال یا کسی بھی کیفیت میں ایک دم اڑا کر پھینک دیں، ایسے الفاظ بولے جو کسی کے دل میں کھو بھی جائیں۔ کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ ضریاب بے حد شرمندہ ہو گیا تھا بیشا کی باتوں سے۔ اس نے حرین کی جانب نظریں اٹھائیں، وہ اب بھی یوں ہی کھڑی تھی۔ حرین! ضریاب شرمندہ تھا اپنے لفظوں پر۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ضریاب کی ہتھیلی پر گرے، جسے اس نے ایک دم صاف کر لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ضریاب کو واقعی تکلیف سی ہوئی۔ وہ کیسے بد زبانی کر گیا، وہ انہیں پروف دکھا سکتا تھا، وہ حق پر تھے، وہ سب کیسے اس کی بات مان لیتے جب خود ضریاب کو بھی صرف شک تھا، کوئی ثبوت سامنے ہی کب آیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ ایک دم معافی مانگ گیا۔ حرین نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے گزر کر چلی گئی، جبکہ ضریاب سر تھام گیا۔ یہ جلد بازی، یہ عجلت، اس سے خود پر شدید غصہ آیا، جس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے دیوار میں مکہ مارا۔ مگر یہ سب اس کے اپنے تھے، وہ سنبھال سکتا تھا۔ یہ داؤد ابراہیم اس کے گھر تک کیسے پہنچ گیا؟ کیا ماجرا تھا؟ یہ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پر۔ پھر سارے گھر والوں کی رضامندی، وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ زرینہ خاتون گھر لوٹی تو وہ مردان خانے میں ان کا ہی منتظر تھا۔ وہ اندر آئی اور مسکرا دی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہاں کر دیں گے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہوا، ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹائی۔ مطلب یہ کہ وہ ہمارے گاؤں کے ہی لوگ ہیں، ماں باپ مل کر بہت خوش ہوئے ہیں اور پہچان بھی گئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہیں ان سے مشورہ کر کے وہ ہمیں جلد آگاہ کر دیں گے۔ یہ کیسا رول ہے، ماں باپ فیصلہ نہیں کر سکتے بھلا؟ وہ چڑ گیا۔ بیٹے خاندانی لوگ ہیں۔ زرینہ خاتون اس کی عجلت پر اپنی ہنسی دبا گئی۔ تبھی وہاں موسیٰ بھی آ گیا اور آج دونوں کی بات وہیں کٹ گئی۔ لالا، وہ لڑکی زنان خانے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ زرینہ خاتون کو دیکھے بھی نہ بولا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ زرینہ خاتون نے موسیٰ وہیں رک گیا۔ تم کیا کرنے گئے تھے زنان خانے میں؟ داؤد برہمی سے بولا۔ مورے جان سے ملنے۔ وہ اپنی غلطی کا احساس کر چکا تھا۔ آج کے بعد جس سے بھی ملنا ہو ادھر بلانا، مجھے ادھر آتے جاتے مت دیکھنا موسیٰ، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ تیش کھاتا بولا۔ جی لالا۔ موسیٰ سر جھکا گیا، جبکہ داؤد اٹھ کر باہر چلا گیا، پھر رکا۔ مجھے ہاں چاہیے زرینہ خاتون، اور صرف ہاں، نہ میں زیادہ دیر انتظار کروں گا اور نہ زیادہ دیر برداشت۔
वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि ज़रीना खातून ने अब मूसा की जानिब देखा। कोई काम था आपको हमसे? वो बोली। नहीं, बस ऐसे ही, वो मुनमुनाया। तो वो जो उससे बुरी तरह खफा थी उठकर यूं ही चली गई। दाऊद मुंह जोर था तो दूसरा आवारा, दोनों ही शायद नॉर्मल नहीं थे। वो सारी रात यही सोचती रही कि न जाने ज़ुरैब ने हुरैन से बात की होगी, उसको मनाया होगा। उसने दाऊद इब्राहिम तो शायद भूल गया था, अपनी दोस्त की फ़िक्र खाई जा रही थी। तभी सुबह होते ही वो हुरैन के कमरे में थी, जो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। चेहरे पर संजीदगी थी। वो हुरैन जो कभी कॉलेज के लिए ना उठे, वो पहले से उठी हुई थी। हुरैन, उसने पुकारा। हुरैन मुस्कुरा दी। विशा, दाऊद इब्राहिम का रिश्ता आ ही गया, देखो कितनी लकी हो तुम, उसने कहा, जबकि फीका सा मुस्कुराए। मुझे दाऊद इब्राहिम की बात नहीं करनी हुरैन, मुझे तुम्हारी बात करनी है। तुम्हें बुरा लगा कि लाला का ऐसा कहना, मगर यार तुम जानती हो वो बस जल्दबाजी और गुस्से में ऐसा कह जाते हैं, दिल से तो वो ऐसा नहीं सोचते। विशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मनाने की कोशिश की। हुरैन ने उसकी जानिब देखा। क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? हुरैन पूछने लगी। बकवास, किसने कहा? वो तुम्हें पसंद क्या, तुमसे मोहब्बत करते हैं, बताओ भला। वो कभी तुम पर संजीदगी से सख्ती करते हैं? वो हंसी। ये तो हुरैन को भी याद था। वो कभी उससे किसी बात पर नहीं अड़ता था, मसनूई गुस्सा देखना मगर फ़र्ज समझता था। हुरैन ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ तो बस ये भी उन्होंने ऐसे ही कह दिया। अब तुम पता क्या करो? वो उसकी जानिब अपनी हंसी दबाती देखने लगी। हुरैन की भी आंखें चमकी। ऐसे कामों में तो वो माहिर थी। दोनों ने कानों में खुसफुस की। ये तुमने ठीक कहा, रोने धोने से बेहतर है मैं उस आदमी का दिमाग ठिकाने लगा दूँ, वो इरादा करती बोली। डैट्स माई भाभी। विशा खुलकर हंसी और उसके गले से लग गई। हुरैन मुस्कुरा दी। मुझे टेंशन होती है जब तुम उदास होती हो। विशा ने मासूमियत से आंखें पटपटाई तो हुरैन खुलकर हंसी। चलो प्लान पूरा करते हैं, उसने कहा तो विशा ने विक्ट्री का साइन दिखाया और विशा बाहर निकल आई, जबकि हुरैन सबकी नज़रों से बचती ज़ुरैब के कमरे की तरफ चली गई। या तो आज ये नहीं या मैं नहीं, उसने सोचा और एकदम उसके कमरे में घुस गई। किस्मत अच्छी थी, रूम लॉक नहीं था। वो अंदर आई। नवाबजादे चैन की नींद सो रहे थे। उसने बिना तकल्लुफ़ के ज़ुरैब के मुंह से कंबल खींचा और साइड पर पड़ा पिलो उठाकर खींच कर उसके मुंह पर मारा। ज़ुरैब इस अचानक अफ्ताब पर हड़बड़ा कर उठा। समझते क्या हो तुम खुद को? फालतू हूँ मैं जो सबके सामने तुमने कहा कि मुझे रखते बाबा अपने पास? कान खोलकर सुनो वकील साहब, मुझे तुम्हारा ही होना था, मानो या ना। वो रुक गई। ज़ुरैब की आंखों से पल के पल में घबरा गई। वो उसे ऐसे ही बेताब बेलौस नज़रों से देख रहा था। हाँ हाँ, आगे तमीज़ लिहाज सब भूल जाओ। आज मैं तुम्हारे लिए तुम हो गया हूँ, कल तू और परसों अबे ओए तरसू साले इधर आ कह देना। वैसे बुराई भी कोई नहीं। हुरैन मुस्कुराती वहीं बैठ गई। ज़ुरैब ने उसको घेरे में ले लिया। आई एम सॉरी, वो चाहत से बोला। सॉरी? ऐसे बस खाली खाली? थप्पड़ खाओगी, लाख रुपए ज़ाया किए हैं कल तुमने, वो गुस्से से बोला। बीवी शौहर की कमाई भी ना खाए, वो चमकी और उससे दूर हुई। अच्छा इधर आओ, ये क्या बार बार निकल भागती हो? वो उसे अपने नज़दीक बुलाने लगा। हाथ उस दिन आऊँगी जिस दिन रुखसती करवाएंगे, वो ज़रा इतरा कर बोली। ज़ुरैब ने हंसी रोकी। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ये कहूँगा जो तुम्हें हर्ट करेगा। वो फिर से उसको काबू में करता कान के नज़दीक बोला। हुरैन ज़रा मुस्कुराई। उसने एहसान करने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। एक बात पूछूं सर? वो अपने नाखूनों की जानिब देखती बोल रही थी, जबकि ज़ुरैब की भी तवज्जो उसके नाखूनों पर थी जो अब बढ़ने लगे थे। ये मत कहना कि मुर्गी के पंजों की तरह तुम अपने नाखून बढ़ाने वाली हो। ये फ़ैशन है ज़र, वो चिढ़कर बोली। यार मुझे नहीं पसंद ये फ़ैशन। ज़ुरैब ने पीछे होते तकियों से टेक लगाई, जबकि हुरैन करीब ही बैठी थी। अच्छा विशा के नेल्स देखे, वो तो इतना बढ़ा कर और प्यारे रखती है। वो मुंह बसोरने लगी। ज़ुरैब ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। तुम मेरी बीवी हो और वो बहन। बस ज़र, ये अपने अलहदा होने वाली बात कर दी ना, वो ज़रा खफकी से बोली। अच्छा बस ज़्यादा ना इतराओ अब, वो ज़रा चिढ़ा। हुरैन का मुंह उतर गया। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ऐसा फजूल फैशन करने नहीं दूंगा, वो हतमी लहजे में बोला। अच्छा मुझे ये बात नहीं करनी थी, वो याद आने पर बोली। ज़ुरैब ने आंख के इशारे से जैसे सवाल किया कि बात पूछूं। आप दाऊद के रिश्ते पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपने देखा भी है उन्हें, वो बेहद हैंडसम है और वैसे भी बिशा के साथ बहुत सूट करेंगे वो, हुरैन ने कहा। हूर? ज़ुरैब ने उसके बाल संवारे। चंदा ये मसला मेरा और बाबा का है, ओके?
बिशा और तुम दूर रहो, वो नरमी से समझाने लगा। हुरैन कुछ नहीं बोली, आगे से सर हिलाकर उठ गई। ओके, मैं अब जा रही हूँ, वो अपनी पोनी टेल को पीछे करती बोली। ज़रियाब उसे मुस्कुराती नज़रों से देखता रहा। उसकी सांसों में तो वो बसती थी, मगर कभी कभी वो ज़्यादा ही कुछ कर जाता था, जिसका उसे एहसास हो गया था। आज अख्तर साहब के सामने बैठा वो उनकी जानिब देख रहा था। वो काम पर जाने से पहले उन्हें समझाना चाहता था कि वो ऐसा कुछ ना करे। बाबा आई एम सॉरी कल के लिए, वो बोला तो अख्तर साहब ने उसकी जानिब देखा। ज़रियाब, मुझे सिर्फ एक वजह जाननी है जो तुम्हारे पास उसके खिलाफ हो। अख्तर साहब ने उसको ज़रा घूर कर देखा। ज़रियाब दांत पीस कर रह गया। मेरे पास फ़िलहाल कोई सबूत नहीं, मगर मैं आपको जल्द सबूत दे दूंगा। और जल्द का वक्त नहीं है, क्योंकि ज़रीना खतून हमारे लिए इज़्ज़त की जगह है। और दिन लगते ही उनका फ़ोन आ गया, और आज भी मुझे ये ही बहाना बनाना पड़ा कि मेरा बेटा आएगा तो पूछ कर मशवरा करके आपको बताता हूँ। हम किसी की इज़्ज़त और बेइज़्ज़त पर बाबा अपनी बिशा को किसी के हवाले भी कर दें, वो किसी भी नहीं है। ज़रियाब, ठीक है, तुम दाऊद के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लो। अगर 2-3 दिन में तुम ना दे सके तो मैं हाँ कर दूंगा, और तुम इस फैसले में मेरे साथ होगे। वो बोले तो वो एकदम चुप हो गया, गहरा सांस भरा और सर हिला दिया। ना अख्तर साहब अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार थे और ना ही वो। तो इसे आप अपना ही साबित करना चाहिए था। वो उठकर बाहर निकला। हुरैन और बिशा दोनों कॉलेज जा चुकी थी, जबकि जहान भी जा रहा था। उसने नाश्ता किया और मोरे के पास आ गया। मोरे तो उससे खफा थी। उसने उन्हें सलाम किया। वो खफकी से जवाब दे गई। अच्छा ना, आप नाराज़ ना हो प्लीज़, उसने कहा। हम आपके लहजा पर हैरान हैं। मोरे ने उसकी जानिब देखा। आप पर हमारा पसंद भारी पड़ गया है, वो गुस्से से बोली। ऐसा नहीं है यार, आप लोग समझ नहीं रहे, मेरा दिल नहीं मान रहा। ठीक है, तो बात आराम से किया जाता है, ये उठक पटक कर दिया जाए। सॉरी मोरे, वो हार मानता बोला। तो उन्होंने सर हिला दिया। वो काफ़ी परेशान हो गया था, तभी वहाँ से निकल गया। वो एहसन की तरफ जाने के इरादे से निकला था। दाऊद सोफे पर सफ़ेद लट्ठे के सूट में बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। जब उस लड़की के माँ बाप को लाया गया, वो उनकी जानिब देखने लगा। आंखें ऐसी थी कि किसी पर उठती तो वो देखता रह जाता। हाँ, दाऊद इब्राहिम बेहद तासीर रखता था। वो दोनों उसके आगे हाथ जोड़ गए। कौन आया था? दाऊद ने सवाल किया। संजीदगी लहजे में बेपनाह थी। मालूम नहीं साईं, हम दोनों नहीं जानते उनको, वो आदमी बोला, जबकि दाऊद को देखकर गगी बन गई थी उनकी। नाम क्या बताया? उसने सर हिलाकर पूछा। कोई ज़रियाब था, वो आदमी याद करता बोला, जबकि दाऊद इब्राहिम के माथे पर इस सारे अरसे में तेवरी चढ़ी। उसने सिगरेट लबों से निकाल दिया। क्या पूछा उसने और क्या बताया तुमने? वो बरहमी से बोला, तो वो दोनों उसके लहजे पर ही सहम गए। जी पूछ रहे थे बेटी के साथ मामला किसने क्या किया, वाकई मुलाजमों ने किया या फिर कोई और था इस हादसे के पीछे। मगर साईं, हमने इनकार कर दिया जी। वो आदमी फिर से हाथ जोड़ता रोने लगा। दोबारा आए तो दरवाज़ा मत खोलना, दाऊद ने हुक्म दिया। वो दोनों सर हिलाने लगे। क्या जी, हम अपनी बच्ची से मिल सकते हैं? वो बोले तो दाऊद ने सर्द नज़रों से उनकी जानिब देखा और मुलाजिम को आवाज़ दी, इनका महीना खर्चा बांध दो और कड़ी नज़र रखना कि इनके घर कौन आता है कौन जाता है। वो ऊंची आवाज़ में बोला और उठ गया। मर्दान खाने से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। यानी तुम्हारा भाई मुझ पर अब अपनी वकालत झाड़ेगा, वो महफूज हुआ। ये सब दाऊद इब्राहिम के लिए दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा था। बिशा, वो अपने ख्याल में मुस्कुराता हुआ उससे मुखातिब हुआ। उसने गॉगल्स लगा लिए। गाड़ी बेमकसद वो पहाड़ों की जानिब ले गया। सर्दी की नोयत ही ऐसी थी कि वो पहाड़ों पर गिरी बर्फ़ को देखना चाहता था। ज़रियाब एक बार फिर उन दोनों के घर आया था। चूँकि एहसन मसरूफ़ था, तभी वो खुद आया था अकेला, मगर उसके लाख दरवाज़ा बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसे गोया अंदर कोई हो ही ना। उसने एक वहाँ चलते राहगीर से मालूम किया कि ये लोग कहाँ हैं, तो वो एक जवान लड़का था जो कि मोटरसाइकिल पर अजलत में था। ये लोग तो जी काफ़ी दिनों पहले ही घर छोड़ गए, वो बोला और जाने लगा। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। लड़के ने नफ़ी में सर हिलाया। मालूम नहीं कहाँ गए हैं, उसने कहा और जन से बाइक आगे बढ़ा ली। ज़रियाब अपनी पेशानी पर हाथ मार कर रह गया। यहाँ से वो बात निकलवा सकता था, मगर सब कुछ सारी मेहनत वेस्ट गई थी। ऊपर से बाबा का जोर कि दाऊद के खिलाफ सबूत ढूंढो। वो दर हकीकत फंस गया था। वो वापस गाड़ी में बैठा और घर लौटने लगा, मगर घर लौटने से पहले उसने एक ऑफिसर से मीटिंग भी करनी थी। वो पहले वहाँ चला गया, मगर परेशानी उसके चेहरे से साफ आया थी। अच्छा फ़र्ज़ करो तुम्हारी शादी हो जाओ दाऊद इब्राहिम से, कैसा फील कर रही हो ये सोचकर? वो पूछने लगी, जबकि अपनी हंसी भी रोक रही थी। हुरैन, ये तो बड़ों का फ़ैसला है, लेकिन अगर भैया राज़ी नहीं
تو میں بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، جیسا بھیا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ وہ بولی، تمہارے بھیا تو کم عقل ہیں، دیکھا بھی ہے انہوں نے داؤد ابراہیم کو، کیا چیز ہے وہ، لگتا ہے پہاڑی شیر بھی ہوتا ہے۔ بیشا کا کہکا ابھرا۔ ہاں تو؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ مارتی بولی۔ اچھا پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کیسا فیل کرتی ہو؟ اوفو، کچھ بھی نہیں کرتی، وہ چڑی۔ جھوٹ، حرین نے نفی کی، کیونکہ اس کے پیچھے کی پوشیدہ مسکان بتا رہی تھی کہ اسے بھی داؤد پسند ہے۔ تم زیادہ نہیں سوچ رہی؟ بیشا نے پوچھا۔ اب تمہیں اتنی پیارا بندہ مل رہا ہے، میں سوچوں بھی نہ اس بارے میں؟ حرین ہنسی۔ میرے لالا سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس نے فخر سے کہا، تو حرین نے منہ بنایا۔ ویسے یہ سچ ہے۔ اچھا خیر اٹھو، لیکچر لینے چلیں، آج حرین نے کہا تھا۔ بیشا تو حیران ہوئی اور پھر اٹھ کے دونوں لیکچر لینے چلی گئی۔ پورا دن گزار کر وہ اپنی وین کا ویٹ کر رہی تھی، مگر وین تا دیر انتظار کے بعد بھی نہیں آئی۔ دونوں اب رونے والی ہو رہی تھی، تبھی ایک بڑی ساری گاڑی سامنے سے آئی اور ان دونوں کے پاس سے آ کر رکی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ حرین کی تو ایک دم چینخ نکلی، کیونکہ سامنے داؤد ابراہیم تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا، مسکرا کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ بیشا تو ایک دم سرخ پڑ گئی، جبکہ حرین تو خوش اخلاقی نبھانے بیشا کے روکنے کے باوجود اس تک پہنچی۔ السلام علیکم، اس نے جھک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، داؤد نے بھی مسکرا کر کہا۔ کیسے ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ حرین بیشا اس بھائی چارے پر بھڑکی، جان نہ پہچان، اور کیسے وہ ایک دم اس کے ساتھ فری ہو رہی تھی۔ داؤد مسکرایا۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں، داؤد نے آفر کی۔ جی واقعی داؤد بھائی، میں تو تھک گئی کھڑے کھڑے۔ حرین دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، جبکہ بیشا باہر کھڑی تھی حیرانگی سے۔ باہر نکلو، وہ غصہ ہوئی۔ مس، اتنی بھی بے رخی اچھی نہیں، داؤد نے مسکرا کر جان لیوا انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ہماری آپ کی پہچان نہیں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ داؤد کا چہرہ آپ ہی آپ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ بیشا نے حرین کو باہر کھینچا اور تب سامنے سے آتی وین میں سوار ہو گئی، جبکہ وین میں بیٹھتے ہوئے اس نے خاموش نظر داؤد کی گاڑی کی جانب اٹھائی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، چہرے پر تاثر سخت تھا۔ وین آگے بڑھی اور بیشا نے نظر موڑ لی۔ نہ جانے اسے کچھ خوف سا آیا ان نظروں سے۔ کیا ہوا؟ حرین نے اس کی طرف دیکھا۔ بس مجھے ڈر لگ گیا۔ بیشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ کیوں؟ وہ بولی۔ حرین پلیز آئندہ ایسا مت کرنا کہ تم ایسے ہی سوار ہو جاؤ کہیں بھی، وہ بولی۔ اچھا تو رونے والی کیا بات ہے اس میں؟ حرین ہنس پڑی۔ کچھ نہیں، بیشا نے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ زریاب احسن کے پاس آیا اور اس کے آفس میں بیٹھ گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ بیشا کے لیے؟ احسن ایک دم چونکا۔ ہاں، اب دیکھو یہ کوئی بات ہوئی؟ داؤد ابراہیم اچھا انسان نہیں ہے، لکھوا لو مجھ سے۔ زریاب نے سر جھٹکا۔ احسن خاموش رہا۔ اب تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا؟ وہ چڑ کر بولا۔ احسن نے گہرا سانس لیا۔ ایکچولی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، احسن نے کہا۔ تو زریاب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو تم مجھ پر اپنی بہن کے بارے میں بھروسہ کر سکتے ہو، وہ سنبھلتے ہوئے لفظوں میں بولا۔ تو زریاب واقعی چونک گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور احسن بس ایک بار ان کے گھر آیا تھا اور تب بیشا 9th میں تھی۔ زریاب خاموش ہو گیا۔ تمہیں برا لگا؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، بس میں یہ سوچ رہا ہوں بیشا کی قسمت بہت اچھی ہے کہ تم نے اسے چن لیا، وہ مسکرایا۔ تو احسن کا سانس بحال ہوا۔ بہت شکریہ یار، وہ خوش ہوا، جبکہ زریاب کے سر پر سے تو ساری ٹینشن ہی اتر گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر زریاب اٹھ گیا، گھر واپس لوٹا۔ وہ بابا سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، تبھی جلدی سے ان کے روم میں آ گیا۔ اختر خود اس سے بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ شام سے ہی زرینہ خاتون کا فون 3 بار آ چکا تھا کہ وہ جواب دیں۔ اختر شرمندہ ہو رہے تھے اس طرح۔ مورے نے اس کی جانب دیکھا اور جو پہلے الماری میں کپڑے ٹھیک کر رہی تھی اب صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے، وہ خوش تھا۔ کیا خاص بات؟ اختر صاحب نے سوال کیا۔ احسن نے بیشا کا ہاتھ مانگا ہے، اور احسن کو تو آپ جانتے ہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں، وہ بولا۔ تو دونوں ہی اس کی شکل دیکھنے لگے۔ دونوں کو ہی نہ جانے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ حالانکہ بظاہر احسن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر داؤد ابراہیم تھا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ زرینہ خاتون کا فون آ رہا ہے شام سے ہی، آپ لوگ بتائیے، جواب دیں، اختر صاحب نے بتایا۔ ہاں، آپ انہیں سہولت سے انکار کر دیں کہ ہم نے بیشا کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے، زریاب بولا۔ مگر ہمارا دل داؤد ابراہیم کے حق میں ہے، مورے بولی۔ تو زریاب نے سانس کھینچی۔ مورے، ہم جانتے نہیں اس شخص کو، ہم کیسے بھروسہ کریں اس پر؟ وہ اب لہجے کو دھیما کیے سمجھا رہا تھا۔ ایکچولی اس فیصلے کو بیشا پر چھوڑ دو، اختر صاحب بولے۔ زریاب نے پہلو بدلا۔ وہ بچی ہے، وہ اب تلخ ہونے لگا۔ اختر صاحب اٹھے۔
बाबा प्लीज़, ज़रियाब ने रोका। ना मैं उस पर अपना फैसला मुसल्लत करूँगा ना तुम, ओके? वो बोले और बाहर आ गए। बिशा अपने रूम में थी, हुरैन खाना खाने निकली थी। तीनों को बिशा के रूम में जाते देख वो भी पीछे पीछे हो ली। बिशा इन तीनों को अपने रूम में देखकर एकदम परेशान हुई और उठ बैठी। परेशान मत हो, बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा। कुछ देर सब तरफ खामोशी रही। ये बहुत अहम बात है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बच्चे, अख्तर साहब बोले, और इस फैसले में तुम्हारी राय की बहुत अहमियत है। बेटियां तो पराई ही होती हैं, शादी भी करनी होती है। वो बात बना रहे थे। बिशा सर झुकाए बैठी थी। मोरे की आंखें भीग गई। ज़ुरैब अलबत्ता बेचैन था। आपके सामने बेटे 2 रिश्ते हैं, वो बोले। बिशा का दिल धड़कने लगा। दूसरा कौन था जो दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में आ खड़ा हुआ था? एक दाऊद इब्राहिम है, हमारे बड़ों में से है, हमारे गांव के सरबराह हैं, पूरे गांव और पग के मालिक। और जबकि दूसरी तरफ एहसन है, आपके भाई के दोस्त, आप जानती हैं उन्हें। आपको इन दोनों में से जो मुनासिब लगता है आप उसे चुन लें। अख्तर साहब खामोश हुए। बिशा कांपने लगी। सब उसके जवाब के मुंतज़िर थे, मगर उसकी आंखें भीग रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे उनको। आप सोच लें, सोच कर जवाब दे देना। अख्तर साहब ने उसकी मुश्किल आसान की। ज़रियाब के लिए यहाँ सूली की घड़ी थी। पर भाई जहाँ खुश हो वही मेरा भी फैसला है, वो बोली, और लहजा भीग सा गया। इसलिए नहीं कि दाऊद इब्राहिम के लिए उसके दिल में कुछ था, बस इसलिए कि एक लड़की के लिए ये वक्त कुछ मुश्किल होता है। मोरे और अख्तर साहब उसे खामोशी से देखने लगे, जबकि ज़रियाब बेहद खुश हुआ और आगे बढ़कर बहन के सर पर हाथ रखा। ट्रस्ट मी, तुम इस फैसले पर बहुत खुश होगी, वो बोला और मुस्कुराकर बाप को देखा। अख्तर भी मुस्कुरा दी। बेटी का फैसला था, वो खुश थे। सब ने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए, जबकि हुरैन ने उसे मुक्का ज़ोर से मारा। यार तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, वो चीखी। मैं अपने भाई के फैसले पर खुश हूँ। बिशा मुस्कुराई। उफ दाऊद इब्राहिम, हुरैन ने दिल थामा और मुंह बनाया। मुझे जहर लग रही वो तुम, वो गुस्से से बोली। बिशा हंस दी। मगर मुझे लगता है मैं पुरसुकून हूँ, उसने कहा और लेट गई। कुछ देर वो दोनों बातें करते रहे और फिर हुरैन वहाँ से उठकर चली गई। ज़रीना खातून चुप हो गई, क्योंकि जो जवाब मिला था इसके बाद तो शायद दाऊद इब्राहिम एक तूफ़ान उठा देता। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी। तभी दाऊद इब्राहिम आज जनान खाने में पहली बार दाखिल हुआ। चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में रोब था। ज़रीना खातून के गिर्द बैठी सारी मुलाजमा इधर उधर हो गई। सब मुंह पर कपड़े रखे दाऊद को देख रही थी। उस लड़की जिसका नाम ज़ारा था, उसने भी अपना चेहरा छुपा लिया और पेशीदा नज़रों से दाऊद को देखने लगी। वो यकटिक उसे देखती रही। वो कितना भरपूर मर्द था, इस कदर हसीन खूबसूरत। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि दाऊद ने एक नज़र उस पर भी डाली थी। ज़रीना खातून कुछ परेशान सी थी। दाऊद ने उनकी जानिब देखा। आपने पूछ लिया, वो सवाल कर रहा था। वो सर हिला गई। क्या आया जवाब? एंड प्लीज़ ये मत कहना कि अब भी वो कोई माकूल जवाब नहीं दे सके, वो बेजारी से बोला। इनकार कर दिया उन्होंने बेटे, वो किसी और से तय कर चुके हैं बिशा बेटी का रिश्ता, उन्होंने कहा। तो दाऊद को लगा उसके खून में इश्तियाल उठ गए हों, यानी दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में किसी भी आरे गहरे को पसंद कर लिया उन्होंने। वो बुरी तरह तप गया। एकदम उसने टेबल पर लात मारी। चनाके से टेबल का शीशा टूट गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो दहाड़ा। ज़रीना खातून ने दिल थाम लिया। वो जानते भी हैं कि मैं हूँ कौन मैं दाऊद इब्राहिम हूँ मैं, और वो बिशा दाऊद इब्राहिम है। ये बात ना उसे भूलनी चाहिए और ना ही किसी और को। और आपको बात ही नहीं करनी आती। इस तरह बात करेंगे ज़रीना बीबी तो जवाब मिल गया, ऐसे ही मिलेंगे। वो भड़का और वहाँ से निकलता चला गया। इस वक्त उसके अंदर सख्त गुस्सा उठ रहा था। उसे लगा अगर वो उसके सामने हो तो वो उसकी जान ले ले। वो बाहर निकला और हवेली से ही निकल गया। पीछे सब मुलाजमाएं दिल थाम चुकी थी, जबकि ज़ारा के लब न जाने क्यों मुस्कुराए थे। ज़रीना खातून ने सबको कामों पर लगा दिया, जबकि ज़ारा वहीं बैठी रही। वो इस जगह को भी देख रही थी जहाँ अभी दाऊद इब्राहिम आकर बैठा था और अब चला भी गया था अपनी परेशानी में। ज़रीना खातून ये सब महसूस न कर सकी। वो तेज़ ड्राइव कर रहा था। मुझे फ़ौरन उस आदमी का पता चाहिए, कहाँ रहता है, क्या करता है, और सब कुछ अभी चाहिए, वो चिल्लाया। मसला ये नहीं था कि बिशा उसे नहीं मिलेगी। मसला इस वक्त ये था कि उसके मुकाबले में एक मामूली से इंसान को अहमियत दी गई। वो कैसे ये सब बर्दाश्त करता। कुछ ही देर में उसके पास मैसेजेस आया जिसमें एहसन के बारे में तस्वीर समेत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसने झटके से गाड़ी रोकी, मुट्ठियाँ सब से भींच ली। अपने गुस्से से शिद्दत से उसका सांस दनक रहा था। बस नहीं चला, ये मोबाइल ही फेंक दे कहीं। उसने सांस खींचा, गौर से उस तस्वीर को देखकर मोबाइल एक तरफ उछाल दिया। अब उसका रास्ता एहसन की तरफ था, जबकि उसके पीछे उसके गार्ड्स भी थे। वो एहसन के दफ्तर के बाहर खड़ा था और उसके ऑफिस को घूरने लगा। शायद इस ऑफिस में रहने वाला जानता नहीं था
آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ وہ گاڑی سے نکلا اور گگلز چڑھا لی، سیاہ لباس میں میرون شال شانے پر پھیلائے، مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ اندر آیا۔ احسن کے گارڈ نے اسے روکنا چاہا مگر داؤد ابراہیم رک سکتا تھا بھلا؟ وہ اندر آیا اور ریسیپشن پر رکے بنا اپنے اندازے کے مطابق کمرے میں جانے لگا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لڑکی اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ داؤد نے اس لڑکی کی جانب نہیں دیکھا کیونکہ پیچھے اس کے بندے تھے۔ وہ اندر آیا اور احسن شاید وہ ڈیلنگ کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ داؤد نے اپنی گن نکالی اور جو لوگ اس سے ڈیلنگ کرنے بیٹھے تھے انہیں اٹھا کر وہ چیئر پر بیٹھا اور ٹیبل پر گن رکھ دی۔ احسن خود بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ ذرا غصے سے بولا۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہو تم۔ داؤد نے ملازم سے سگریٹ لے کر منہ سے لگا لی۔ وہ اب منہ سے سگریٹ کا دھواں چھوڑتا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہیں کس نے اندر آنے دیا؟ احسن غصے سے بھڑکا۔ داؤد نے نفی میں سر ہلایا۔ چینکھو مت، اتنا آرام سے بیٹھو، وہ گھور کر بولا۔ احسن ذرا اس کی شخصیت کے روب میں آ رہا تھا، بیٹھ گیا۔ دیکھو مجھے، اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے کہا۔ احسن ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ پرفیکٹ دکھتا ہوں نا؟ وہ سمجھانے لگا۔ پھر خود کو دیکھو، یہ نوکری، یہ ملازمت اور یہ خواہ مخواہ کی وکالت، کیا تم مجھ سے بہتر ہو؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ احسن اب معاملہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ تم بشا کی وجہ سے آئے ہو یہاں؟ اچانک گولی چلی اور بالکل احسن کے پاس سے گزر کر پیچھے لگی تصویر میں جا لگی۔ بھابھی کہہ سکتے ہو، وہ وارن کرنے لگا۔ احسن ذرا خوف زدہ ہوا تھا مگر اتنا بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیوں کہوں اسے بھابھی؟ ہونے والی بیوی کو کون کہتا ہے بھابھی؟ احسن نے ذرا مسکرا کر کہا۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے ہاں دے دی گئی ہے۔ داؤد نے چیئر کو زور سے لات ماری اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چیئر ایک دم دور جا گری، اس کی ٹیبل پر جھک گیا۔ سب لوگ یہ تماشا کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تم مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ احسن کچھ نہیں بولا۔ بات سنو میری، وہ سکتی آنکھوں میں سموئے اس سے بولا۔ وہ لڑکی جو صرف اور صرف داؤد ابراہیم کی ہے، تمہارے جیسے ایرے گہرے کی نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر سرد لہجے میں بولا تو احسن مسکرا دیا۔ شاید تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے لیے بشا نے خود اقرار کیا۔ تم اور میں، دو آپشن تھے اس کے پاس اور اس نے ہم دونوں میں سے مجھے چنا۔ تو تمہارا کوئی چانس نہیں اب یہاں۔ تماشا نہ لگاؤ، چلے جاؤ۔ بات مکمل کرتا کہ اس کی خوفناک چینخ بلند ہوئی۔ بہت قریب سے داؤد نے اس کے بازوؤں میں گولیاں اتاری تھی۔ اب کیا کہو گے؟ اب مسکرانے کی باری داؤد کی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، احسن کانپتے لہجے میں بولا۔ نہیں، ایکچولی تم مجھے نہیں جانتے۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ تم نہیں جانتے داؤد ابراہیم کیا ہے۔ داؤد پاگل ہے، اپنی عزت اور انا کے لیے پاگل ہے۔ داؤد داؤد ہے، یہ مت بھولنا۔ وہ اس کے ماتھے پر گن رکھتا بولا۔ وہ کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ سیدھی طرح انکار کرو، وہ بولا، لہجہ کڑک تھا۔ اس کے گارڈ نے سب کو باہر نکال دیا تھا۔ احسن کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائے۔ کرو انکار، وہ دھاڑا۔ احسن نے نفی کرنا چاہی مگر داؤد نے گن کی بیک سائڈ اس کے سر میں کھینچ ماری۔ احسن بلبلایا۔ فون اٹھا کر اس نے اس کے آگے کیا اور احسن نے ضریاب کا نمبر تڑپتے ہوئے بتایا۔ نمبر دیکھ کر وہ اس کے کان پر سیل فون لگا گیا۔ ضریاب نے فون نہیں اٹھایا۔ داؤد کا بس نہیں چلا فون ہی توڑ دے۔ اس نے سیل فون ایک طرف پھینک دیا۔ تمہیں احسن صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں، داؤد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کا۔ یہ بات تو اسے بھی ماننی پڑے گی، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ سختی سے بولا اور اٹھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا جبکہ داؤد کا ضبط جواب دے دیا۔ اس نے گن اس کی دونوں ٹانگوں پر چلائی اور اس کے منہ میں زبردستی بندوق دے دی۔ احسن تڑپ رہا تھا۔ کیا چلا دوں؟ وہ چینکھا۔ بول سالے، وہ دھاڑا۔ تو انکار کرے گا اور میرا نام یہاں کسی نے بھی بتایا کسی کو، اس ضریاب کو، تو میں تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تجھے دوبارہ کوئی سمیٹ بھی نہیں سکے گا۔ اور ہاں، میرا نام بھول جا۔ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا تو نہیں جانتا، یہ تیرے ساتھ رہے گا، سمجھ جا، وہ بولا اسے دور دھکیلتا وہاں سے نکل گیا۔ ضریاب احسن کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے تھے جبکہ ٹانگوں سے بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ ہزار بار پوچھنے پر بھی ضریاب کو جواب نہیں مل سکا کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ وہ بس خاموشی سے ضریاب کو دیکھتا رہتا۔ اس کی فیملی کا کافی برا حال تھا۔ اس کی ماں جوان بیٹے کے ساتھ کیے گئے رویے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سارا دن رات اس نے احسن کے پاس گزار دی۔ اگلے دن وہ دونوں اکیلے تھے۔ ضریاب نے اس کی فیملی کو بھیج دیا تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس کی طبیعت کچھ درست نہیں لگ رہی تھی۔ ضریاب نے احسن کی جانب دیکھا جو کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔
کیا تم مجھے بتاؤ گے یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ پولیس کو بھی تم نے کوئی بیان نہیں دیا احسن، ایسا کیا ہوا ہے؟ پلیز ٹیل می، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، وہ بولا تو احسن نے اس کی جانب دیکھا مگر اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ احسن، سریاب نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑا۔ مجھے تمہاری بہن سے شادی نہیں کرنی، وہ بولا، لہجہ سپاٹ تھا۔ دروازے پر کھڑا شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے یہ کہنے پر اپنے کانوں پر لگائے گئے فون پر اس نے یہ اطلاع دی۔ دوسری طرف سے جواب سنا اور اس نے سر ہلا کر فون بند کر دیا، البتہ دیکھ اسے ہی رہا تھا۔ احسن بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ زریاب حیران رہ گیا، دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کا پارا بڑھا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میری بہن بےکاؤ پھر رہی ہے؟ جو منہ اٹھا کر اقرار کرو گے انکار کرو گے؟ وہ دہاڑا۔ احسن کچھ بول نہیں سکا، اسی طرح خاموش رہا۔ مجھے نہیں پسند تمہاری بہن، اور مجھ سے آج کے بعد تعلقات مت رکھنا، سپاٹ لہجے میں وہ بولا، جبکہ زریاب کو لگا اس کے لفظ اس کا دم گھوٹ دیں گے۔ احسن نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ زریاب کو آج اتنا افسوس تھا کہ وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر گیا، جیسے ضبط کیا ہو، جیسے اپنے اندر چھپایا ہو۔ اس نے دانت پر دانت رکھے۔ ٹھیک ہے، وہ بولا جبکہ چہرہ موڑ لیا۔ زندگی میں کبھی اگر ملو تو اتنا بتانا کہ مجھے اور میری بہن کو ذلیل کرنے کا کیا مقصد تھا، وہ بولا، لہجہ شکستہ تھا۔ احسن اس کا بہت اچھا دوست تھا، وہ بچپن سے ساتھ تھے، وہ جیسے ٹوٹ سا گیا، باہر نکل گیا۔ احسن پیچھے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ آنکھ سے آنسو بہہ رہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ آج اس نے دنیا کا بہت مشکل کام کیا تھا، آج وہ بے ساختہ رو پڑا، ٹوٹ سا گیا۔ زریاب باہر جا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کا دوست، اس کا بچپن کا ساتھی، ایک دم اس کو اس طرح سے ذلیل کر دے، اس کی بہن کو جو اس کی خوشی میں راضی ہوئی تھی ذلیل کرے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ احسن اس کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ زریاب گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف بڑھا لی۔ تیز رفتاری سے گاڑی گھر کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی، مگر منزل کی طرف وہ رواں دواں تھا۔ شاید اب ان راستوں پر وہ کبھی نہ آ سکے۔ اس کے ملازم نے اسے اطلاع دی اور بتایا کہ زریاب جا چکا ہے اور احسن اب اکیلا ہے۔ داؤد ابراہیم اپنے کام سے فارغ ہو کر اسی کی جانب آ گیا، ہاسپٹل میں چلتا ہوا بھی، وہ جیسے واقعی شیر کی مانے لگ رہا تھا۔ ہاف وائٹ سوٹ پر براؤن شال ڈالے وہ قدم بھرتا احسن کے کمرے تک پہنچا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ زندہ ہو؟ اس نے چیئر کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ احسن نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، احسن بولا، نفرت سے اس کے سب سے اچھے دوست سے الگ کروا دیا تھا اس نے اسے، جبکہ احسن بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا انجام دیکھ لوں گا، تم بھی دیکھ لینا، مگر اب تمہارے لیے ایک حکم ہے، وہ بولا اور ملازم سے جبا ہوا سگریٹ لے کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ احسن کا بس نہیں چلا، یہ محتاجی ختم اور اس کا منہ نوچ لے۔ داؤد کا کہکا ابھرا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اندر اشتعال اٹھ رہے ہیں، وہ مذاق اڑانے لگا۔ احسن نے منہ موڑ لیا۔ داؤد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا گریبان جکڑ لیا۔ تم اب پاکستان میں نظر مت آنا، یہ پکڑو پیسہ اور ٹکٹس، یہ اتنا پیسہ ہے کہ ساری زندگی اس وکیلی کو چھوڑ کر بیٹھ کر کھاؤ تو دوبارہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کل رات ہی تم یہاں سے جا رہے ہو اور دوبارہ پاکستان میں نظر آئے تو وہیں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اگر اپنے ماں باپ کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو جو جیسے میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ، وہ آنکھیں نکالتے بولا اور اس کے منہ پر چیزیں پھینک دیں۔ یہ آدمی تمہارے سر پر سے تب ہٹے گا جب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ گے۔ کاش میں بشا کو بچا سکتا۔ نام مت لو، زبان کاٹ بھی سکتا ہوں تمہاری، وہ وارن کرنے لگا۔ ایک لمحے میں غصہ چڑھا تھا۔ احسن چپ ہو گیا، یہ تو وہ جان ہی گیا تھا وہ دھمکیاں نہیں دے رہا، بات کم اور بندوق زیادہ چلاتا تھا۔ اس کی فکر تم کیوں کرتے ہو پیارے، اسے آنکھوں پر بٹھاؤں گا، مگر وہ رک گیا۔ احسن نے اسے دیکھا۔ داؤد مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپا کر دور ہو گیا۔ اس نے اچھا نہیں کیا تمہیں چن کر، لڑکیوں میں اتنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، منفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ معصوم ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ احسن کو پریشانی ہوئی۔ داؤد مسکرا دیا اور یوں ہی باہر چلتا چلا گیا۔ داؤد، احسن پیچھے سے چلایا، ایک فتح آج اس کے قدم چومے گی، اب تم خود مجھ تک پہنچو گی مس بشا۔ وہ مسکرایا اور سگریٹ کا گہرا کش لے کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ زریاب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اختر صاحب اور مورے ایک ہی بات بولے جا رہے تھے، فالتو تھی ہماری بیٹی، بے مقصد اس نے یہ بکواس کی۔ ارے ہم کہتا ہے شکر مانو پہلا پتہ چل گیا، بعد میں کیا بنتا ہمارا، مورے نے غصے سے کہا۔ زریاب خاموش رہا، اس کا ان سب کی باتیں سننے کا وقت تھا۔ کہا تھا میں نے، یہ فرق ہوتا ہے اصل میں اور اس میں جو کم ظرف تمہارا دوست تھا، دیکھو ذرا بچپن سے ہمارے ساتھ تھا اور کیسے بدسلوکی کی ہے اس نے ہمارے ساتھ۔ وہ کافی غصے میں تھے۔
آپ داؤد ابراہیم کے لیے ہاں کر دیں بابا۔ ہاں پاگل ہے وہ لوگ، تو پہلے انکار کر دو پھر ہاں کر دو، اور بس داؤد ابراہیم کو ہماری بیٹی کی ہی کمی تھی نا۔ وہ غصے میں تھے، بھڑک کر بولے۔ زریاب سر جھکا گیا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، احسن نے شاید اسے بولنے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہ بولا، لہجہ دھیما تھا اور شکستہ سا اٹھ گیا۔ بشا اور حرین دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے حرین اس کے پاس جاتی، بشا اس کے پاس پہنچ گئی۔ لالا، وہ اس کی جانب نم پلکوں سے دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آیا اس نے ایسا کیوں کیا یار، وہ تو میرا دوست تھا۔ کیسے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، مجھے معاف کر دینا چندا، میں اپنے فیصلے پر درست نہیں تھا، بابا نے تمہارے لیے درست آدمی کو چنا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ بشا اسے بھیگی پلکوں سے دیکھنے لگی، جبکہ حرین نے بھی اسے آج پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حرین ایسے نہیں جا سکتی تھی، تبھی باہر رک گئی۔ بشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، دونوں اپنے روم میں چلے گئے، جبکہ اختر صاحب کی اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیسے کریں گے ہم انہیں فون؟ اچھا بھلا رشتہ اس لڑکے نے گوا دیا، بیٹی تو میری تھی، مجھے دینی ہی نہیں چاہیے تھی اسے اہمیت۔ وہ کافی بھڑکے ہوئے تھے، جبکہ زریاب کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر بے عزتی کا ایک احساس بڑھ رہا تھا۔ حرین نے دروازہ نوک کیا۔ کھلا ہے، وہ بولا، جانتا تھا حرین ہوگی۔ حرین اندر آ گئی اور دروازہ بند کیا۔ زریاب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلا لیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زریاب جبکہ اسے جکڑے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ آپ پریشان ہیں؟ وہ بولی۔ ہاں، وہ بتا گیا جو حقیقت تھی۔ احسن نے اس کا بھروسہ توڑا تھا جو وہ اندھا اس پر کرتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ بولی تو زریاب مسکرایا۔ اچھا، وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلانے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر اس نے ایسا کیا، داؤد ابراہیم ایک اچھا انسان ہے، آپ دیکھ لینا، ہماری بشا خوش رہے گی۔ دیکھیے، اگر ان میں کوئی برائی ہوتی تو لازمی وہ ہماری بات پر انا کا مسئلہ بنا لیتے، مگر دیکھیے انہوں نے ہمارے انکار پر خاموشی کا اظہار کیا، وہ بولی۔ زریاب نے سر ہلایا اور گہرا سانس بھرا۔ شاید تم سب ٹھیک ہو اور میں غلط، وہ آہستگی سے بولا۔ ایسا نہیں ہے، آپ بھی درست ہیں، مگر آپ اوور پروٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ حرین نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب مجھے اپنا کوئی بھی فیصلہ درست نہیں لگ رہا، زریاب بولا، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حرین کو اچھا نہیں لگا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ ایسے نہ کریے، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بسور گئی۔ اچھا جی، میں ویسے ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ ذرا شرارتی انداز میں بولا۔ حرین نے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں نہ بشا کی شادی پر آپ کو بھی اپنے چنگل میں قید کر لیا جائے؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حرین کی پلکیں گرنے سے لگی، وہ جانے کے لیے پرتولنے لگی، جبکہ حرین کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار اس نے اسے پھر سے کھینچا۔ وہ چٹپٹائی۔ زریاب مسکرا رہا تھا، جبکہ جلدی سے زریاب سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ وہاں سے بھاگ اٹھی۔ زریاب مسکرا دیا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ داؤد ابراہیم، اس نے پھر سے لبوں میں نام لیا۔ شاید سب ٹھیک ہو، وہ بولا اور اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ آج تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ داؤد مسکرا رہا تھا، اس کا ملازم اسے دیکھ رہا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ زرینہ خاتون کو بلاؤ، اس نے کہا۔ ملازم نے سر ہلایا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے، اب تک اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ زرینہ خاتون کچھ دیر بعد آ گئی اور انہوں نے داؤد کو دیکھا۔ آپ ذرا فون کریے ان کی طرف، اس نے کہا تو زرینہ خاتون بھلا کہاں انکار کر سکتی تھی، سر ہلا گئی۔ انہوں نے فون گھمایا اور بیل جاتی رہی۔ وہ فانوس کی جانب دیکھتا مسکراتا رہا۔ فون جیسے فوراً اٹھ گیا۔ داؤد کا مدھم کہکا ابھرا، وہ خوش ہوا تھا، انا کو تسکین ملی تھی۔ زرینہ خاتون جانتی نہیں تھی وہ کیسی بات کہنا چاہتا ہے۔ اندازے کے مطابق انہوں نے بات شروع کی۔ آپ ہمارے گھر آ جائیے بڑی بی بی، ویسے تو بات بڑی اور منہ چھوٹا ہے، مگر بیٹی کا رشتہ لینے تو آپ خود ہی آئیں گی، وہ بولی تو مورے مسکرائے۔ بیٹی لینے تو خود چل کر جانا پڑتا ہے زرگل، اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، ہم جلد تمہاری طرف آئیں گے، انہوں نے کہا، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ مبارک ہو بیٹے، آپ کو انہوں نے ہاں کر دی ہے، یہ آپ کو بتایا گیا زرینہ خاتون، ہاں اس طرح کرواتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرینہ خاتون نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ خیر جائیے اور تیاریاں کریے، 2-3 دن بعد جائیے گا اور سیدھا نکاح کی ڈیٹ لے کر آئیے گا، وہ بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرینہ خاتون خاموشی سے باہر نکل آئی۔ وہ جب زنان خانے میں آئی تو وہاں زارا کھڑی تھی، چہرہ آدھا چھپا ہوا تھا۔ ارے بیٹا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بڑے سائیں کے پاس گئی تھی، وہ بولی۔ ہاں، وہ رشتے کو ہاں ہو گئی ہے نا تمہارے بڑے سائیں کے، اب بس تیاریاں کریں گے، وہ بولی اور اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمام ملازمائیں خوشی کا اظہار کرتی انہیں مبارکباد دے رہی تھی، جبکہ زارا خاموش کھڑی تھی۔
پورے گھر میں ایک جشن سا اٹھ گیا، سب بہت خوش تھے۔ بشا الگ شرمندہ سی تھی کہ حورین نے تو جینا ہی حرام کر دیا تھا، بار بار اسے داؤد کے نام سے چھیڑتی، مگر اس دوران ایک بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، اور وہ تھی داؤد کی سرد نظریں۔ وہ سوچ کر ڈر جاتی مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی۔ انہوں نے پورا دن زرینہ خاتون کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئی، مصروف ہو گئی، کل آ جائیں گی، اختر صاحب نے مورے کو کہا تو وہ سر ہلا گئی، البتہ مایوس ہوئی تھی۔ زریاب البتہ اس معاملے میں خاموش ہو گیا تھا، مگر دماغ میں ایک بات اب بھی تھی، اور وہ تھا اس لڑکی کا کیس جسے وہ ایسے ہی چھوڑ دینے والا نہیں تھا۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں دوبارہ گاؤں جانے کا سوچا تھا، مگر اس سے پہلے داؤد آ کر چلا جائے یہ مناسب تھا۔ دوسرے دن بھی مورے نے اس کی چھٹی کرا لی۔ زریاب البتہ اس بات پر غصہ ہوا تھا، جبکہ حورین کو زبردستی اس نے بھیجا تھا جو خود جانا نہیں چاہتی تھی، چھٹیاں ہو رہی تھی، ورنہ بھلا اسے کیا چاہیے تھا، مگر ایک جھٹکے پر وہ سیدھی ہو گئی۔ بشا البتہ اپنی مسکراہٹ روک کر اسے دیکھتی رہی، جس پر وہ خون جلاتی چلی گئی۔ مورے، اگر وہ آج بھی نہ آئے تو بشا کا تو حرج ہو رہا ہے نا، زریاب بولا۔ زوئے، جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کی بات چیت ہو جاتی ہے۔ اب تم تنگ مت کرو، جلدی سے ناشتہ کرو، شاباش۔ اور کیسے تم میری بچی کو تنہا جھڑک کر بھیج دیا؟ وہ خفگی کرنے لگی۔ اتنی سیدھی نہیں ہے آپ کی بچی، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر وہ آئی ہوگی ابھی کچھ دیر میں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ یہ تو سب جانتے تھے بشا کے بنا حورین کالج نہیں جا سکتی تھی۔ زریاب اٹھا اور بشا کے سر پر پیار کرتا، مورے سے پیار لیتا وہاں سے چلا گیا۔ بشا نے گہرا سانس کھینچا، اگر وہ آج آ جاتی ہیں تو وہ کیسے ملے گی؟ وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ مورے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرائی اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ بڑا خاندان ہے زوئی، تمیز سے رہنا، ساری باتیں ماننا ان کا۔ مورے، ایسے مت کہیے، جیسے میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی، جبکہ آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ کوئی اچھے اچھے کھانے پکا لیتی ہوں، انہوں نے کہا۔ وہ شاید بے حد خوش تھی۔ بشا اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی، ایک بار پھر داؤد ابراہیم کی سرد آنکھوں میں آ گئی۔ اس نے گھبرا کر اسے اپنے دماغ سے جھٹکا اور اپنی کتاب کھول لی، مگر دماغ بار بار بھٹک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی یہاں سے کوئی نہیں گیا، البتہ داؤد اس معاملے میں کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ابھی مسکراتا ہوا مردان خانے میں داخل ہوا تھا۔ آج کا سارا دن ہی اس کا مصروف گزرا تھا، زمینوں کے چکر اور باقی سب معاملات بھی اس نے دیکھنے تھے۔ اسے موسیٰ پر غصہ بھی آنے لگا۔ فی الحال تو وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، جب وہ آئے گا تو وہ اس کا اچھے سے دماغ درست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک دم اس کے سامنے زنان خانے کی وہ خادمہ آ گئی جو سبھی کے پیغام یہاں لاتی تھی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا، سوالیہ نظریں تھیں۔ سائیں، زارا ملنا چاہتی ہے، وہ بولی۔ تو داؤد کے لیے شوق تھی یہ بات، وہ جانتا نہیں تھا زارا ہے کون، اور وہ داؤد ابراہیم سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ کون ہے وہ پوچھنے لگا۔ تبھی سامنے سے ایک لڑکی چلتی آئی، اس نے اپنا ایک طرف سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ داؤد تھوڑا جج کرنے لگا یہ کون ہے، اور پھر اس کے چہرے چھپانے پر اسے اندازہ ہو گیا۔ ویسے تو زنان خانے کی عورتیں اس سے پردہ کرتی تھیں، مگر یہ لڑکی آدھا چہرہ دکھا رہی تھی۔ اس نے اس خادمہ کو بھیج دیا۔ اس کے ملازم پیچھے کھڑا تھا۔ داؤد ابراہیم صوفے پر سیاہ لباس میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ کمزور سی جان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا چہرہ؟ وہ سوال کرنے لگی۔ تم لے کر نہیں گئے اب تک اس کو؟ داؤد نے اس لڑکی پر سے نگاہ پھیری اور ملازم سے پوچھا۔ سائیں، معذرت چاہتا ہوں، کوتاہی ہو گئی، وہ سر جھکا گیا۔ جاؤ، اور آج ہی یہ جرت مت کرنا کہ ہم سے ملنے پہنچ جاؤ، کل تمہیں یہ لے جائے گا، اس نے کہا، اور زہرا جو اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ کیوں کھڑی ہے۔ زہرا سٹپٹائی اور سر ہلا کر چلی گئی۔ اس کے چہرے کی سرجری کرواؤ، وہ بولا، تو ملازم نے سر ہلا دیا۔ داؤد تھکا ہوا تھا، تبھی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد وہ لوگ مایوس ہو گئے تھے، گھر میں خاموشی تھی۔ بشا کو اب الجھن ہونے لگی کہ مورے آج بھی اس کو چھٹی کا کہنے لگی۔ میں پاگل نہیں ہوں مورے جو اس کا انتظار کرنے بیٹھوں گی، وہ اب غصے سے بولی اور کالج چلی گئی۔ بے وقوف ہو تم، اچھا بھلا موقع تھا، اور اگر آ جائے گی تمہاری ساس تو، وہ بولی۔ حورین، آج آئیں، کل آئیں، یا کبھی بھی، میں کیا کروں یار، میری محبت کی شادی نہیں ہے جو میں دیوانی ہو جاؤں۔ نارملی میرا رشتہ آیا ہے، اب انہوں نے آنے کی بات کی ہے، جب مرضی آئیں، مگر میں خود کو اپنے معاملات جو اور کاموں کو روک نہیں سکتی۔ بشا، تم بہت عجیب ہو اس معاملے میں۔ وہ کالج کے روڈ پر چلتی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کیسے عجیب ہوں؟ بشا نے اس کی جانب دیکھا۔ اب دیکھو، تمہاری قسمت میں کتنا بڑا خاندان، اتنے امیر لوگ، اور اتنا سب کچھ بیٹھے بٹھائے آ رہا ہے، اور تم ہو ناشکری کہیں کی، اس نے کہا تو بشا نے اس کی جانب دیکھا۔ حورین، بعض اوقات مجھے تمہاری سوچ پر حیرت ہوتی ہے، کیا جو سب کچھ ان کے پاس ہے ہم نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے گھر کھانا نہیں بنتا، یا ہمارے گھر میں وہ آسائشیں نہیں؟ ہاں،
مانا کہ وہ ہمارے سے زیادہ امیر ہیں، مگر اس کے لیے میں داؤد ابراہیم کے یا ان کی والدہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ میں ان کی عزت ضرور کروں گی، مگر ان کے لیے میں اپنا سب کچھ نہیں مار سکتی، جو میری اپنی مرضی اور چوائس ہے، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ شادی کے بعد صرف شوہر کی مرضی ہوتی ہے۔ اب دیکھو، میں بال نہیں کٹوا سکتی، میں ناخن نہیں بڑھا سکتی، اس کے علاوہ بھی یہ سب زریاب کی چوائس ہے اور میں اس کو مانتی ہوں۔ کبھی تم نے لالا سے کہا ہے تمہیں ان کا لباس پسند نہیں ہے یا یہ لباس نہ پہنا کریں؟ وشا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان کر اپنا لباس تبدیل کر لیں تو میں مان جاؤں گی۔ تم بالکل ٹھیک ہو اور مجھے اپنے جینے کا ڈھنگ بدلنا چاہیے، وہ بولی اور مدھم سا مسکرا دی۔ وہ شوہر ہے میرے، میں کیسے ان کی بات کے آگے اختلاف کر سکتی ہوں؟ حرین، وہ شوہر ہے، نعوذ باللہ خدا نہیں، مگر مجازی خدا، اور یہ اللہ نے ہی کہا ہے۔ حرین بھی دو بدو ہی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، اور تم میں نہیں ہو سکتی، اور میں ایسا نہیں ہے شوہر کی محبت یا اس کے حکم کے خلاف ہوں، مگر شاید تم سمجھ نہیں سکتی، ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کو تم نے گنوایا ہے تم اکثر ان کو کرتی ہو، اور لالا اکثر نگاہوں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال سے دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کر رہیں تب ہی بنتی ہے جوڑی، دو وجود کے ایک دوسرے سے مل جانے سے نہ گھر بنتا ہے اور نہ رشتہ، وہ بولی اور بات ختم کی۔ بہت اونچا سوچتی ہو تم۔ ایسا نہیں ہے، میں یہ سب سوچتی نہیں، بس یہ سب میری نیچر کا حصہ ہے۔ شاید، وہ شانے اچکا گئی، تمہارے لیے اچھے کی دعا ہے۔ حرین ہنسی۔ ویسے تمہارے والا کچھ زیادہ ہی اچھا ہے، اس پر یار قمیص شلوار بھی کتنا سوٹ کرتی ہے، اف، میرا کرش بن رہا ہے رفتہ رفتہ داؤد ابراہیم۔ شٹ اپ، میرے لالا سے زیادہ کوئی بحث نہیں، اوکے؟ اور اپنی توجہ پڑھائی کی طرف کرو، ایگزامز ہونے ہی والے ہیں، وہ بولی تو حرین ہنس پڑی۔ آئی نو، ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ ذرا شرما سی گئی۔ بہت تیز ہو، بیشا کا کہکا نکلا، اور دونوں لیکچر لینے چلی گئی۔ مورے بہت شدت سے ان کی منتظر تھی کہ وہ آئیں، مگر وہ نہیں آئی، اور اس طرح شام ہو گئی، سب گھر میں لوٹ آئے۔ وہ اب بھی مایوس سی تھی۔ لگتا ہے وہ خفا ہو گئی ہم سے، مورے بولی، تو سب نے ان کی جانب دیکھا۔ اس وقت سب شام کی چائے پی رہے تھے سوائے زریاب کے، وہ رات دیر سے ہی آتا تھا۔ بیشا خاموش رہی، جبکہ حرین نے ان کی جانب دیکھا۔ مورے، آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے کہا ہے تو وہ آ جائیں گی۔ اختر صاحب نے بھی اس بات پر سر ہلایا، مگر مورے کچھ کہتی کہ گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے۔ وہ باغ میں ہی بیٹھے تھے، وہ ایک دم خوشی سے اٹھی۔ لگتا ہے آ گئی، انہوں نے کہا۔ سب کو ہی ایسا لگ رہا تھا، سب اٹھ گئے۔ بیشا اندر جانے لگی۔ حرین تو رکنا چاہ رہی تھی، مگر بیشا کو اچھا نہیں لگا، تبھی وہ ہاتھ چھڑاتی اندر چلی گئی، اور زرینہ خاتون اپنے ملازماؤں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس تاخیر پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی، مگر مورے اختر صاحب نے جلد ان کی شرمندگی کو ختم کر دیا، اور وہ سب اندر آ گئے۔ مورے نے ان سے حرین کو ملوایا۔ یہ میری بہو ہے، میرے زریاب کی دلہن، انہوں نے کہا۔ حرین ذرا شرما سی گئی، جبکہ ماشاءاللہ کہہ کر زرینہ خاتون نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اب ہماری دلہن بھی بس دینے والے کی بات کرو، زرینہ خاتون مسکرا کر بولی۔ آپ نے اتنا تکلف کیا بڑی بی بی، اختر صاحب بولے۔ ارے یہ تکلف نہیں ہے، بس یہ سب بیشا کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ مسکرائی۔ ویسے یہ سب داؤد نے دلایا ہے، سب مسکرا دیے۔ مورے نے حرین کو کھانے کا ارینج کرنے کا کہا، کیونکہ رات ہونے لگی تھی۔ زرینہ خاتون بھی پھر کچھ نہیں بولی، اور حرین نے زریاب کو فون کر دیا۔ اتنے اہم موقع پر اس کا ہونا ضروری تھا۔ اس نے فون کر کے کہا کہ وہ جلدی آئے۔ زریاب تھوڑا دور تھا، مگر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ حرین کھانے کا انتظام کر رہی تھی، باہر خوش گپیوں میں داؤد کی خصوصیات بتائی جا رہی تھی، جہان کو بھی تعارف کرایا، تو زرینہ خاتون ایک دم خوش ہوئی تھی کہ بیشا جہاں سے بھی چھوٹی تھی، وہ فرسٹ ایئر میں تھی۔ حرین بیشا کے کمرے میں آئی۔ یار اچھے سے کپڑے پہنو، اس نے کہا۔ بیشا خود نروس تھی، کیا پہنے، بہرحال دونوں نے دماغ لڑا کر کپڑے نکالے، اور بیشا پہن کر تیار ہو گئی۔ اس نے میک اپ کیا نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور مگر اسے اور حرین کو دونوں کو میک اپ کا بہت شوق تھا۔ وہ باہر آئی تو دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زرینہ خاتون بیشا کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس بچی کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، داؤد کے ساتھ خوب جچتی، سورج چاند کی سی جوڑی تھی۔ بیشا تو انہی تعریفوں پر سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے نظر کا ٹیکا لگاتے ساتھ ہی اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ سے سونے کا کنگن نکال کر بیشا کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ بس تم نکاح کی تاریخ دے دو، زرینہ خاتون بولی، جبکہ باقی سب دنگ رہ گئے۔ بیشا بھی حیران ہوئی، ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، نکاح کیوں؟ شادی بڑی بی بی، شادی کا اتنی جلدی ارادہ تو نہیں؟ بس اختر صاحب، بچیوں کے رشتے ہو جائیں تو زیادہ دن گھر میں نہیں رکھتے، وہ مسکرائی تو جہان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مگر بیشا کی اسٹڈی، مورر اختر صاحب نے اسے گھورا۔ ارے داؤد کے پاس کر لے گی نا، وہ بولی تو شاید سب مطمئن ہوئے تھے۔
اب وہ اپنی طرف سے کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے جو پریشانی کا باعث بنتا۔ تبھی زریاب بھی آ گیا اور اسے پتہ چلا کہ بیشا کی نکاح کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، تو وہ حیران ہوا۔ کچھ اختلافی نظروں سے باپ کو دیکھا، جنہوں نے اسے روکا کہ وہ کچھ نہ بولے۔ بتاؤ اختر، کون سی تاریخ پر بارات لائیں؟ زرینہ خاتون بولی۔ تو زریاب سے برداشت نہیں ہوا۔ بہتر ہے کہ آپ 1-2 سال رک جائیے، اتنی بھی عجلت کیا ہے رخصتی کی؟ وہ تہذیب سے بولا۔ زرینہ خاتون چپ ہو گئی۔ زریاب، بڑوں کے معاملے میں مت بولو، اختر صاحب نے ٹوکا۔ بیٹا، ہم بہت چاہت سے آئے ہیں، داؤد کی عمر ہے، 1-2 سال میں کیا بدل جائے گا، دل ملنے چاہیے، انہوں نے ذرا مسکرا کر کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر 31 دسمبر کر لیں، اختر صاحب ایک دم بولے۔ تو سب نے ان کی جانب دیکھا۔ بیشا نے بھی نم پلکوں سے باپ کو دیکھا۔ وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ سر جھکا گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہ خوش ہوئی اور پیسے بیشا کے ہاتھ پر رکھے۔ بیشا پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ زریاب بھی مسکرا دیا۔ شاید وہ اب بھی غلط تھا۔ اس نے اٹھ کر بیشا کو پیار کیا۔ بھائی کی سپورٹ ملتے ہی بیشا کچھ نارمل سی ہو گئی۔ ڈونٹ وری، وہ اس کے کان میں بولا، اور خوشیوں کی ابتدا ہو گئی تھی۔ داؤد کو اطلاع ملی تو اس نے بس ذرا سا مسکرانے میں اتفاق کیا۔ اب اس مسکراہٹ میں کیا تھا کیا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سر ہلا گیا۔ زرینہ خاتون اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو کہ اگلی بار ذرا نمبر لے کر آنا، وہ بولا۔ تو زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ مگر وہ بچی ذرا شرمیلی ہے، وہ بولی تو داؤد کی سر نظروں سے خفیف ہوتی چپ ہو گئی۔ داؤد اپنی بات کہہ کر ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ بیٹے، وہ شادی کی تیاریاں، انہیں یاد آیا تو مڑی۔ داؤد ابراہیم کی شادی ہے، وہ سب داؤد ابراہیم خود کر لے گا، جتنا آپ کا کام تھا اتنا ہو گیا، وہ بولا اور پھر سے چپ ہو گیا۔ وہ سر ہلا کر نکل گئی، جبکہ داؤد نے تکیوں سے ٹیک لگا لی۔ آج عجیب ہی طرح سے اطمینان تھا اسے۔ سب کچھ اتنی جلدی اور تیزی سے ہو رہا تھا۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی، کچھ دن ہی صحیح، مگر مورے نے سختی سے پابندی لگا دی۔ بیشا رونے لگی۔ مورے، پھر آپ بات کریں کہ میں آگے پڑھوں گی، وہ بولی تو حرین نے سر نفی میں لایا۔ ناشکری لڑکی، مجھ پر یہ وقت ہوتا تو میں تو اچھلتی، چلو جان چھٹی، وہ بولی تو پیچھے سے زریاب آ گیا۔ مگر افسوس، حرین بی بی کی جان چھٹتی ہی نہیں زریاب سے، زریاب نے کہا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ مورے مسکرائی۔ اللہ بد نظر سے بچائے دونوں کو۔ اختر صاحب، میں تو کہتی ہوں ان دونوں کی بھی رخصتی کر دیں، وہ بولے تو اختر صاحب نے سر ہلایا۔ نیک کام میں دیری کیسی؟ وہ مسکرائے تو حرین ذرا جھمک گئی، سر جھکا گئی۔ اب کیوں سر جھک رہا ہے؟ بیشا کے ہر معاملے میں تم جو ٹانگیں اڑاتی ہو، اب بتاؤ، وہ آہستگی سے بولا۔ حرین کچھ بول نہ سکی۔ بیشا البتہ بہت خوش تھی۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم دونوں کی شادی ساتھ ہوگی، بیشا بولی تو حرین نے منہ بنایا۔ مگر تمہاری قسمت اچھی ہے، پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ اس کا رونا اب بھی وہیں سب ہنستی ہے۔ چلو اب دونوں اٹھو اور کچھ کھانے کو لاؤ، وہ بولی تو دونوں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ مورے کپڑوں کی تیاریاں کر رہی تھی۔ جہان ابھی انہیں شاپنگ کرا کر لایا تھا۔ زریاب اور اختر کی ان دونوں کو کپڑے دکھا رہے تھے۔ زوئے، سب ان کی شان شان ہونا چاہیے، وہ بولی تو زریاب مسکرایا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ اتنی فکر نہ کریں ان لوگوں کی، بے وقوف ہے تم زوئے، تم جانتا ہی نہیں کتنا بڑا بات ہے یہ، وہ بولی تو اس نے سر ہلایا۔ ہاں شاید، کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اختر صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو، یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوگا، زریاب مسکرا دیا۔ دعا تو یہی ہے، اس نے کہا، اور پھر سب خوش گپیوں میں لگ گئے، جبکہ دو دلوں سے ملنے پر دھڑک رہے تھے۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ زرینہ خاتون کہیں چکر لگا چکی تھی۔ انہوں نے بیشا کے نمبر کی بات کی، مگر بیشا نے سہولت سے انکار کر دیا۔ جب شادی اتنی جلدی ہو رہی تھی تو نمبر پر بات چیت کرنا ضروری تھی، اور ویسے بھی وہ داؤد سے ڈر محسوس کر رہی تھی۔ پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک تو دیتی، مگر جھجک اور ڈر آڑے آ جاتا۔ وہ ذرا مزاجاً مختلف تھی، حرین سے کہیں زیادہ۔ زرینہ خاتون نے زور بھی نہیں دیا، جبکہ ان کے پاس ایک اور بھی عرضی تھی جو داؤد کی طرف سے تھی، اور وہ تھا ساتھ شاپنگ کرنے کا پلان۔ اس کے لیے زریاب نے منع کر دیا کہ وہ اپنی شاپنگ خود کر لیں، مگر یہ باتیں اتنی مربیت سے نہیں ہو رہی تھی جتنی زہر کی طرح داؤد ابراہیم میں اتر رہی تھی۔ جیسے زرینہ خاتون اسے بتاتی وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا، جبکہ زرینہ خاتون بہت کوشش کرتی کہ بات کو ایسے بتاتی کہ داؤد اسے نارملی لے، اور ذکر بھی بالکل نارمل ہی تو ہوتا تھا۔ مگر داؤد ابراہیم چپ ہو گیا۔ اس کے بعد مہندی کے فنکشن تک کوئی بھی بات نہیں کی اس نے شاپنگ البتہ ساری اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ ساری مہندی کی رسم اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ زریاب اور حرین کی بھی مہندی تھی، جبکہ داؤد اور بیشا کی بھی۔ جب پیغام کی خبر داؤد تک پہنچی تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ صرف بارات لے کر آئے گا۔ یہ بات کافی چبھی تھی ان سب کو، ایسا کیوں کہا گیا؟ سب خاموش ہو گئے تھے۔ بہن کا خیال کر کے زریاب بھی حرین کے ساتھ نہیں بیٹھا، جبکہ
اس ہی غم میں تھی کہ کم از کم ہم لوگ تو مہندی کا فنکشن کر سکتے ہیں اور بشا کا بھی ساتھ کر لیں گے، مگر زریاب نے جھڑک دیا، جس پر حورین بھی خاموش ہو گئی۔ شاید بات سمجھ آ گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن اسی طرح گزر گیا۔ بعد تک کسی موضوع پر بات ہوتی رہی تھی۔ بشا کو بہت برا لگا کہ اس کی وجہ سے حورین کا فنکشن خراب ہو گیا۔ سوری حورین، وہ بولی تو حورین پھیکا سنسی۔ تمہارا مسئلہ نہیں بشا، تمہارے لالا میرے سامنے تمہیں ہی اہمیت دیتے ہیں، بٹ اٹس اوکے، تم میری دوست ہو، وہ بولی، جبکہ بشا اس بوجھ تلے دب گئی۔ آج پہلی بار حورین نے ایسے بات کی تھی۔ ہاں یہ بات مناسب تھی، مگر بشا بہت شرمندہ تھی۔ حورین کے کمرے سے وہ اٹھ آئی۔ حورین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے زریاب کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ چاروں طرف اداسی سی اتر آئی۔ بشا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اس کی وجہ سے کیسے حورین نے سب برداشت کیا، اس کا مسئلہ تھا، حورین کا تو نہیں۔ وہ ایسے ہی تیار ہوئی، بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل اداس تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے ہاتھوں سے ابھی رنگز اتار رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زریاب اندر آیا۔ زر جائیے یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اس کو دیکھتے ساتھ بولی۔ ایسے ہی چلا جاؤں؟ تمہیں مہندی بھی نہ لگاؤں؟ کتنا یاد کر کر کے یہ دن آیا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے خود میں سمو لیا۔ زر، حورین نے احتجاج کرنا چاہا۔ حورین بات سمجھو، میں اور تم اپنی رسم کر لیتے، بشا کیا سوچتی؟ وہ ظاہر نہیں کرتی مگر اس کا دل دکھتا، زریاب بولا۔ میرے دل کی بھی پرواہ کر لیا کریں، آپ کا دل سر آنکھوں پر میری جان، وہ مسکرایا، اور اس نے ایک دم ایسی جسارت کی کہ حورین کے چاروں طبق روشن ہو گئے، شرم سے نگاہیں جھک گئی، سمجھ نہیں سکی کیا کرے، اسے کیسے روکے، جبکہ وہ اسے خراج بخش رہا تھا اتنا خوبصورت دکھنے کا۔ جا بجا اس کو محسوس کر کے حورین اس کا کرتا جکڑ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، وہ بولا، جبکہ لہجے میں مدہوشی تھی۔ حورین نے ذرا مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کل تم میرے پاس ہوگی اور ہم دونوں کے بیچ ہمیشہ محبت ہوگی۔ اس نے حورین کا چہرہ تھام لیا۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو اس سے الگ کیا۔ تو کل تک کا تو انتظار کریے۔ حور، دیٹس ناٹ فیئر، وہ ذرا غصہ ہوا۔ زر، دیٹس فیئر، وہ مسکرائی، جبکہ زریاب بھی مسکرایا اور اس کے گال پر مہندی لگائی۔ حورین بھی مسکرائی۔ سر پلیز ایک بات کہوں، وہ بولی، اپنی بات منوانا شاید جانتی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ اس کے حسن کی رنائیوں میں مدہوش تھا، بہکا جا رہا تھا، جا بجا اس کو چھوتا، وہ دیوانہ ہو رہا تھا، جبکہ حورین شرما جاتی، سٹپٹا جاتی۔ اس نے اسے دور کیا۔ یار، وہ ذرا غصہ ہوا۔ سر پہلے میری بات، اس نے کہا تو زریاب نے سر ہلایا، جیسے ہاں وہ سب مان جائے گا آج۔ زر، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ تم تھپڑ کھانا چاہتی ہو؟ وہ سیدھا ہوا۔ زر، اس نے احتجاجن کیا، یہ حسن اتنی بھی بڑی دلیل نہیں کہ میں اپنے حواس کھو دوں۔ کل زیادہ تیاری کرنا، شاید بات بن جائے۔ وہ پرزور شدت بھری جسارت کر کے وہاں سے مسکراتا ہوا نکل گیا، جبکہ حورین تو ابھی اسی مدہوشی میں تھی، ڈریسنگ کو تھام گئی۔ بشا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کر لیا۔ کل اس نے داؤد ابراہیم کے پاس چلے جانا تھا، نہ جانے کیا خوف تھا، جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہوگی۔ آج وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی، مگر شاید یہ بات خود کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ذہن نماز کی طرف کر لیا، جہاں سارے سکون تھے، ہر مسئلے کا حل میسر تھا۔ اگلے دن بھی کافی مصروف دن تھا، گہما گہمی ہی الگ تھی۔ بشا اور حورین جلدی پارلر چلی گئی۔ حورین نے بشا کا لباس دیکھا تو حیران رہ گئی، اس لباس میں سونے کا کام تھا، سونے کی تاروں سے کام تھا۔ حورین تو دل تھام گئی، جبکہ بشا بس مسکرا دی تھی۔ پارلر پہ بھی حورین کا اسپیکر چلتا جا رہا تھا۔ بشا حیران ہوتی تھی وہ کتنی نارمل رہتی ہے، مگر وہ بہت اچھی تھی، وہ جانتی تھی، جبکہ خود سے تو وہ خود ہی عاجز تھی۔ کیوں وہ گھبراہٹ کا شکار تھی؟ کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا؟ کیوں وہ داؤد ابراہیم سے ڈر رہی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ جب وہ دونوں تیار ہوئی تو پارلر پر کون تھا جس نے ان دونوں کی تعریف نہیں کی؟ بشا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ داؤد تو گئے آج، وہ آنکھ دباتی بولی۔ خود کو دیکھو آج تو لالا سے سب منوا لوگی، وہ ہنسی۔ ارادہ تو یہی ہے۔ حورین کو رات والی بات یاد آئی، بشا کا بھی کہکا ابھرا۔ جبکہ دونوں کو گاڑی لینے آئی تو دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلی تھی۔ دونوں ہی کی آنکھیں ذرا بھیگ گئی، آج دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے والی تھی۔ اس وقت شاندار سجاوٹ سے بھرپور ہال میں 2 اسٹیجیں لگی تھی، جس میں سے ایک پر ایک بے چین سا دولہا بیٹھا تھا، جس کی دلہن کا منہ بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ دلہن کے ساتھ ٹکنے کے بجائے کبھی اس کام کو دیکھنے کے لیے اٹھ جاتا، کبھی اس کام کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا، جبکہ سب ہی دلہن کے فیس ایکسپریشن سے محفوظ ہو رہے تھے۔ جبکہ کزن تو چھیڑ بھی رہے تھے کہ حورین اتنی بھی کیا بےتابی، مگر وہ سب کو کھانے والی نظروں سے دیکھ کر چہرہ موڑ لیتی۔ اور پھر زریاب جلدی سے اس کے پاس آ بیٹھا اور اسے معذرت کرتا،
مجھے تو لگتا ہے آپ کو ایک سوری کا سائن بورڈ بنوا لینا چاہیے، ہر 2 منٹ بعد سوری حاضر ہے، وہ تب کر مدھم آواز میں بولی کہ کوئی سن نہ لے۔ سریاب نے مسکراہٹ روک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر سے پاؤں تک اپنا پور سجائے اس کے لیے بیٹھی تھی، بس اس نے نتھ نہیں ڈالی کیونکہ دونوں کی ہی ناک نہیں سلی ہوئی تھی۔ اس میں اور بشا میں یہی فرق لگ رہا تھا، مگر مہندی سے 1 دن پہلے ہی زرینہ خاتون اپنے ساتھ ایک عورت لائی تھی اور اپنی بہو کی ناک چھدوا کر گئی تھی کیونکہ یہ داؤد کو پسند تھی، اور باقیوں کو تو انہوں نے نہیں بتایا، البتہ زرینہ خاتون پر یہ داؤد کا حکم تھا کہ وہ جا کر بشا کی ناک چھدوا دے، جسے وہ پورا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بشا تو بہت روئی تھی، مگر سب نے اسے بلا پھسلا کر بلاخر ناک چھدوا ہی دی۔ حرین اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی کیونکہ اس کی پتلی چھوٹی سی ناک پر وہ ہیرے کی لونگ خوب حسین لگ رہی تھی۔ حرین نے اس کی جی بھر کر تعریفیں کی تھی، جس پر بشا وہ تھوڑی سیٹسفیکشن ہوئی، اور اس وقت بھی حرین کے چہرے پر نت کی کمی تھی جبکہ بشا نے نت پہنی ہوئی تھی۔ سریاب کو وہ نت کے بنا بھی دل میں سیدھا اترتی محسوس ہوئی کیونکہ وہ اس کی حرین تھی اور بے حد خوبصورت۔ اس نے حرین کا ہاتھ تھام لیا۔ جب میں خودکشی کر ہی رہا ہوں تو یہ مشورہ برا بھی نہیں، وہ مسکراہٹ روکتا بولا۔ واٹ؟ حرین نے اس کی جانب دیکھا۔ حیا دکھاؤ تھوڑی، دلہن ہو تم، سریاب نے اسے ٹوکا۔ ارد گرد دیکھا۔ پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خودکشی ہوتی ہے بھلا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں، من پسند خوشی، جس میں چاند پہلو میں اتر آیا۔ اب چاند خیر منائے اپنی، وہ ہلکی آواز میں اس کے کان میں بولا۔ حرین ذرا شرما سی گئی جبکہ زریاب بھی مسکرایا، اور اچانک اس کی نظر اپنی بہن پر گئی۔ وہ تنہا بیٹھی تھی، اس کے پاس پریشان سی مورے تھی جو بار بار فون کر رہی تھی کہ بارات کو دیر ہو گئی تھی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ زریاب آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا۔ میں آتا ہوں، زریاب نے کہا، اور حرین کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اٹھ کر بشا کے پاس آیا۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ بشا نے اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی دیکھی، آنکھ اٹھا کر لالا کو دیکھا، نرمی سے مسکرا دی، آنکھوں میں اداسی تھی۔ زریاب کو غصہ آنے لگا، اتنی دیر سے بھی کوئی بارات لاتا ہے، ابھی ان کا نکاح ہونا تھا۔ اس نے سب کے سامنے جھک کر بہن کے دوپٹے پر پیار کیا۔ بشا کی مدھم سسکی نکلی، آج وہ ان سب کو چھوڑ کر بہت دور چلی جاتی، جہاں نئے رشتے، نئے لوگ ہوتے، جہاں داؤد ابراہیم ہوتا، جس کو سوچ کر وہ صرف گھبرا رہی تھی۔ سریاب کوئی بات بولتا کہ باہر سے بارات کے آنے کا شور سا اٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، مورے مسکراتی ہوئی اٹھی۔ آتش بازی اور بینڈ کی آواز پر اس کے وجود میں عجیب سی لہر دوڑ گئی، جس سے وہ شرما کر سر جھکا گئی، آنکھوں کی اداسی جاتی رہی۔ بارات بینڈ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ دلہن منتظر تھی اور اس بھیڑ میں سب سے منفرد، اپنے 2 گارڈز کو ارد گرد لیے داؤد ابراہیم سفید سوٹ پر سرخ کلا رکھے اور سرخ ہی پرنٹ کوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اول تو یہ رنگ اس نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا، مگر موسیٰ کی ضد تھی، پھر اس نے بھی خود سے حامی بھر لی کہ پہننا تو یہ جاتا ہے۔ اس کی پگ میں ہیرا جڑا تھا جس کی روشنی سے اس کا چہرہ اور بھی چمک اٹھا تھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اس پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، اس پر سے بیلیں واری جا رہی تھی۔ مورے نے تو داؤد کو پہلی بار ہی دیکھا تھا اور انہی آنکھیں بھر آئی، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اتنا چمکتا ہوا نصیب لائے گی ان کی بیٹی۔ وہ آگے بڑھی اور داؤد کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ داؤد کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا، اس کے منہ پر معمولی سی بھی مسکراہٹ نہیں آئی، جیسے اگر وہ مسکرا دے تو شاید اس کا وہ خرچہ ہو جائے گا۔ لوگ اسے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے تھے، سبھی منہ پر چاند سورج کی جوڑی ہے کہ صدائیں تھی، یہ سب خواب کی سی کیفیت تھی۔ داؤد کے گلے میں پھر اختر صاحب نے ہار ڈالا اور پھر زریاب اور جہان نے۔ اس عرصے میں داؤد نے اسے غور سے دیکھا تھا تو وہ زریاب تھا، صرف جو خود اسی لباس میں تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا، مگر داؤد پر اس لباس کی کھپت ہی الگ تھی۔ وہ اسے اندر آنے کا کہتے سب لوگ آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران اس کے ملازم خاص نے اس کے گلے سے ہار اتار لیے جو ان سب نے ڈالے تھے۔ سب ایک دم چونک کر دیکھنے لگے۔ احتیاط سے گاڑی میں رکھوا دو جس میں نے واپس جانا ہے، وہ بلند آواز میں بولا تو مورے اور اختر مسکرا دی، جبکہ زریاب بھی نارمل ہو گیا۔ داؤد کو سٹیج تک لایا گیا اور یہ پہلا عرصہ تھا جب بشا کی جانب دیکھ کر داؤد کے لب معمولی سے مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر وہ مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا، دونوں کے پہلو ایک دوسرے سے مس ہوئے کہ بشا گھبرا کر فاصلہ بنائے گی۔ یہ سب بے ساختہ تھا۔ داؤد نے اس فاصلے کو توجہ سے دیکھا، مگر انا نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی پوزیشن بدلے، وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ ان کی اپنی کچھ رسمیں تھیں۔ 6-7 بکرے آئے جس پر داؤد نے ہاتھ پھیرا۔ بشا البتہ جانوروں سے خوب ڈرتی تھی، وہ تو بقرہ عید پر بھی گائے یا بکرے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اس کے لیے ان بکروں پر ہاتھ پھیرنا مشکل تھا۔ اس نے مورے کو بے چارگی سے دیکھا تو مورے نے آنکھ کے اشارے سے یہ رسم پوری کرنے کو کہا۔
توقف بڑھنے لگا۔ داؤد اس سے پہلے پہلو میں دیکھتا، کانپتا ہاتھ جس میں رنگز تھی اس کی بھیجی گئی، اور کچھ دوسری بھی تھی عام سی۔ ایک بکرے کو چھو بھی نہیں سکا تھا کہ پیچھے ہوتا کہ داؤد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جو ہی وزن دیا، ہاتھ بکرے کے سر پر لگا۔ بشا اچھلتی، داؤد نے ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھا نہیں؟ بشا کے لیے اس کی سنجیدگی سے اس کا انداز مزید خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ بکرے لے جائے گئے تو داؤد نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس سے پہلے بشا ہاتھ چھڑاتی، وہ اب ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ مکھیوں کے چھتے جیسے شہد پر منڈلاتے لوگ اس طرح اس کے ارد گرد تھے۔ اس نے بیزاری سے عادت کے مطابق ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی اور دوسری طرف بنی سٹیج پر دیکھا۔ وہاں حرین بیٹھی تھی اور اسے یہ کہنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی اس پوری محفل کی جان بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی پسند تھی۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ کچھ دیر میں نکاح کی تقریب ہوئی تو داؤد نے نوٹس کیا کیسے زریاب اپنی بہن کے آگے پیچھے تھا۔ وہ داؤد کی طرف سے مکمل رخ موڑ چکی تھی۔ داؤد چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی پشت دیکھتا رخ موڑ گیا۔ اس نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ مولوی کہاں مر گیا؟ جلدی ختم کرو یہ تماشا، وہ سر تاثرات سے بولا تو موسیٰ نے سر ہلایا اور ان کا مولوی آ گیا۔ دونوں کا نکاح ہوا۔ بشا کافی روئی تھی۔ داؤد بیزار ہوا تھا اس حرکت پر، مگر کہہ کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ اتنے میں حرین بھی اٹھ کر آ گئی۔ بہت مبارک ہو آپ کو داؤد بھائی، اب تو آپ پکے والے بھائی بن گئے میرے، اور میں بشا کی بیسٹ 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 فرینڈ ہوں، وہ بولی تو داؤد نے اس کو اجنبی کو دیکھا۔ زریاب نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ داؤد مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ بازا تھی۔ یس آئی نو، وہ بس اتنا ہی بولا۔ بشا کیسی لگ رہی ہے؟ جلدی سے بتائیے، مجھے تو غصہ آ رہا ہے، مجھ سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ حرین نے منہ بنایا تو داؤد دلچسپی سے ہنس پڑا۔ زریاب نے گھور کر حرین کو دیکھا۔ وہ فضول داؤد سے بولنے کھڑی ہو گئی تھی، شاید بھولی بیٹھی تھی کہ محترمہ خود بھی دلہن ہے۔ یہ بھی سچ ہے، وہ مختصر بات کر گیا۔ حرین نے منہ بسورا۔ داؤد پھر سے ہنس پڑا۔ خاتون، یہاں تھوڑا پرابلم ہے، میں آپ کی تعریف کرنے کا حق نہیں رکھتا، تو آپ مقابلہ نہ کریے، وہ بولا اور زریاب کی بس ہو گئی۔ اس نے حرین کا ہاتھ جکڑا اور اسے سٹیج تک لے گیا۔ میں نے نکاح کی مبارکباد نہیں دی، حرین منہ بناتی بولی۔ شٹ اپ، زریاب دبا دبا چینکا۔ حرین کو سنجیدہ ہونا پڑا، معاملہ سیریس ہوتا جا رہا تھا۔ داؤد پہلو میں اٹھنے والی مدھم مدھم سسکیوں کو سن رہا تھا۔ ساؤنڈ انٹرسٹنگ تھا۔ وہ خاموشی سے پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ کچھ دیر میں کھانا کھلا۔ داؤد نے ایک چمچ بھی نہیں لگایا، جبکہ سب نے اس کی اتنی منتیں کی تھی۔ نو نیڈ تھینکس، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ بشا نے ذرا ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ اس کے باپ بھائی کی محنت تھی جو اسی کے لیے تھی، جو نہ کھانے کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔ اس کے صاف انکار پر بشا نے ہمت کر کے اس کی جانب دیکھا۔ کھا لیں، وہ ہلکی کانپتی آواز میں بولی۔ کیوں؟ سر سپاٹ جواب تھا۔ آپ کے لیے یہ سب، اس نے جتا دیا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بار بار اس کے باپ بھائی آ کر اس کی منتیں کرتے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، اس نے کہا۔ لہجے کی اکڑ ہی الگ تھی۔ بشا نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ بشا نے بھی منہ موڑ لیا۔ داؤد کو یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینج کر کھڑا ہو گیا۔ زرینہ خاتون ایک دم اس کی جانب لپکی، جبکہ موسیٰ بھی، اس کے ملازم بھی۔ رخصتی کرو، اس نے پھر سے حکم دیا، اور زرینہ خاتون اور موسیٰ نے اختر صاحب سے اجازت مانگ لی۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا بھی نہیں، اختر صاحب بولے۔ شرمندہ الگ تھے کہ داؤد کو کچھ پسند نہیں آیا، شاید اس کے معیار کا نہیں تھا۔ یہ سب تو فارمیلٹیز ہیں انکل، بس ہم بھابھی کو لینے ہی آئے تھے، موسیٰ سمجھداری سے بولا۔ پھر بھی یہ سب انتظام آپ لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا، اگر آپ لوگ کھا کر آئے تھے تو پہلے اطلاع دے دیتے، ہم اتنی محنت نہ کرتے، زریاب تلخی سے بولا تو موسیٰ خاموش ہو گیا، اور اختر صاحب نے زریاب کو سٹپٹا کر دیکھا۔ داؤد کی نظریں بھی انہی پر تھیں، جبکہ بات بھی وہ سن رہا تھا۔ سب کھانا کھا رہے تھے، مگر گھر کے بندے سب متوجہ تھے۔ زریاب، مورے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ جاؤ، انہوں نے اس کا رخ حرین کی جانب کر دیا۔ زریاب بامشکل برداشت کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف بشا نے بھائی کا غصہ جائز سمجھا۔ وہ بار بار بھائی کو دیکھنے لگی۔ حد تو یہ ہوئی کہ وہ داؤد ابراہیم کے پہلو سے اٹھ کر زریاب کے پاس چلی گئی، کیونکہ زریاب غصہ کرنے لگا تھا اور بشا سے بھائی کی بے چینی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حرین نے اس کی حرکت پر اسے جھڑک دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تماشا بن رہا ہے بشا، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ سر پلیز کام ڈاؤن، اس نے زریاب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زریاب نے بہن کا ہاتھ تھام کر تسلی سے دبایا کہ سب ٹھیک ہے، وہ جائے اپنی جگہ پر۔ بشا مڑتی کہ داؤد ابراہیم وہاں سے اٹھا اور سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ اختر صاحب اور مورے سمیت زریاب کے بھی رنگ اڑ گئے۔ جہاں داؤد کے پیچھے بھاگا، موسیٰ بھی۔ داؤد اس کے بعد اندر نہیں آیا، جبکہ موسیٰ نے زریاب خاتون کے کام میں رخصتی کا کہا، اور اسی طرح اس کی رخصتی وقت سے پہلے ہو گئی۔ وہ بہت روئی تھی، بہت زیادہ، اتنی دور، اپنوں سے اتنی دور چلی جانے والی تھی وہ۔ سب نے اسے بہت پیار کیا۔ حرین اور بشا تو ایک دوسرے سے لگ کر خوب روئی تھی، اور پھر زرینہ خاتون اسے لے گئی۔
सब बाहर ही खड़े थे जब दाऊद इब्राहिम की शानदार गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था। जरीना खातून गाड़ी के पास आ रही। अख्तर साहब दाऊद के पास आ गए। माजरत बेटा जी, आपको इतनी तकलीफ़ हुई हमारी वजह से। वो बोले तो बिशा को मज़ीद रोना आया। उसका बाप था वो जो अपने से छोटी उम्र के शख्स के आगे हाथ जोड़ा था सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। बाबा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बिशा ने अपने आंसू रोके। दाऊद ने अख्तर साहब की जानिब देखा और उनके हाथ थाम लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई। मुझे जो चाहिए था वो आपने मुझे दे दिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, उसने कहा। लहजा सरसरी सा था। अख्तर साहब मुस्कुरा दिए। बहुत मासूम है मेरी बच्ची, ख्याल रखना दाऊद बेटे, उन्होंने कहा तो आंखें ज़रा भीगी। सरियाब ने बाप के शाने पर हाथ रखा। ख्याल रखना मेरी बहन का, उसने भी कहा तो दाऊद ने सर हिला दिया। उसके गुस्से का इम्तिहान था, अपने इश्तियाल को दबाकर मुस्कुराकर बात करना। वो सर हिला गया। तभी दोनों बाप भाइयों ने बिशा की गाड़ी पर हाथ रखकर आगे को धक्का दिया और दाऊद ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली। बिशा पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगी। गाड़ी में उसके रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। दाऊद को ये आवाज़ सख्त बुरी लगी। तभी उसने तेज़ आवाज़ में गाना चला दिया। ये इंग्लिश सॉन्ग था और काफ़ी तेज़ था। वो अपने सर से बोझ उतारकर नीचे फेंक चुका था। उसने एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से कोट उतारा और पीछे फेंक दिया। ये इतना महंगा और कीमती सामान था। बिशा उसकी हरकत पर अपने आंसू पूछने लगी। दाऊद ने स्टीयरिंग छोड़कर गाड़ी ऑटोमेटिक कर दी। जैसे ही उसने स्टीयरिंग छोड़ा बिशा एकदम थाम गई। दाऊद पीछे से अपनी शॉल उठाना चाह रहा था। उसने बिशा की तरफ देखा। रोई रोई आंखें और मासूमियत से तकता चेहरा। वो इग्नोर करके शॉल उठा गया। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, उसने बिशा के हाथ को हटाने की तरफ इशारा किया। बिशा शर्मिंदा सी रह गई, पीछे हट गई। दाऊद ने शॉल शाने पर फैलाए, बालों में हाथ फेरा। वो कदरे बेहतर महसूस कर रहा था। उसने फिर से स्टीयरिंग थाम लिया और तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। बिशा शायद उसके बोलने की मुंतज़िर थी, मगर दाऊद एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। बिशा को सख्त भूख का एहसास हो रहा था, ऊपर से ये शोर। उसने साउंड बंद कर दिया। दाऊद ने उसकी जानिब देखा। ये बहुत शोर कर रहा था, वो सर झुकाए बोली। दाऊद ने उसे फिर से ऑन कर दिया। बिशा ने पलके उठाए। मेरे मामलात में इंटरप्ट मत करना आइंदा, वो सख्ती से कह गया। बिशा का मुंह सा उतर गया। फिर वो बाहर देखने लगी। वो लोग घर लौटे तो हुरैन की रुखसती को भूल चुके थे। याद था तो बस बेटी का। हुरैन ने सबको एक नज़र देखा और फीका सा मुस्कुराकर वो अपने रूम में चली गई। वो सब अपने आप में मगन थे। नढाल सी मोरे और अख्तर साहब के पास जरियाब और जहान बैठे थे, जबकि कुछ करीब के रिश्तेदार और भी थे। उन्हें भी शायद ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि हुरैन भी दुल्हन है और वो भी रुखसत होकर घर लौटी है। हुरैन का दिल बुरी तरह टूटा था। कमरे में आकर उसकी आंखें भीग गई थी। फिर उसने खुद पर से इतना बोझ उतारना शुरू कर दिया जिसके लिए उसने ये सब तैयारी की थी, उसे ज़रूरत नहीं थी। तभी उसने अपने सर पर पिन किया हुआ दुपट्टा उतारा और आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें उतारती चली गई। उसे लगा शायद ज़रियाब आ जाए, मगर वो नहीं आया था और बाहर मोरे की तबीयत खराबी का शोर उठ गया। उसे फिक्र हुई तो उसने लिबास मुकम्मल तब्दील किया और बाहर आ गई। धुले हुए चेहरे से वो हाथों पर लगी मेहंदी से जल्दी से मोरे के नज़दीक आए। हुर पानी लाओ। ज़रियाब ने नोटिस नहीं किया। हुरैन ने सर हिलाया और किचन में भागी। पानी लाए। मोरे ने पानी पिया। अख्तर साहब ने भी पानी पिया। मैं खाना लगाती हूँ, किसी ने खाना भी नहीं खाया था, हुरैन याद करते हुए बोली तो ज़रियाब ने सर हिलाया और हुरैन जो कहने की दुल्हन थी किचन में घुस गई। खाना गर्म करके उसने सबको खाना सर्व किया। सबने खाना खाया तो तबीयत बहाल हुई। वो अलबत्ता खाना नहीं खाना चाहती थी। जैसे हुरैन अपने कमरे में गई, जैसे सब चौंक उठे और शर्मिंदगी से एक लुकमा भी हलक से नीचे नहीं उतरा। इतनी शर्मिंदगी हुई थी ज़रियाब को कि उसने लुकमा छोड़ दिया। जहान भी भाई को देखने लगा तो दूसरी तरफ मोरे की आंखें भीग गई। अख्तर साहब ने सबको अपने कमरे में जाने का कहा। जाओ उसके पास, वो बोले तो ज़रियाब चुप सा रह गया। वो रूम में आया तो हुरैन अपने कपड़े तय कर रही थी। आपने खाना नहीं खाया ज़र, वो बोली और अलमारी में सरमान रख दिया। ज़रियाब शर्मिंदा था। उसने हुरैन की जानिब देखा और थका हरा सा वो उसको एकदम खींच गया। हुरैन ने गहरा सांस खींचा। वो पीछे से उसे पकड़े हुए था। आई एम सॉरी, वो बोला, आवाज़ मदम थी। हुरैन चुप रह गई। वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़ गया। हुरैन की आंखों में आंसू देखकर एकदम उसका दिल कट सा गया। आई एम सॉरी प्लीज़, वो उसके आंसू साफ करता सीने में जकड़ गया। हुरैन सिसकियाँ भरने लगी। हुरैन के बालों में हाथ फेरते वो उसे खुद में समोए खड़ा था। आज उसने काफ़ी बड़ी ज़्यादती की थी। शायद ही वो उस शर्मिंदगी से कभी आज़ाद हो पाता। हुरैन ने उससे खुद को छुड़वाया और गुस्से से घूरने लगी। ज़रियाब चपके कान पकड़ता उसके सामने बैठ गया। हुरैन ने हंसी रोकी। ज़रियाब यूं ही बैठा रहा। आई एम सॉरी हुरैन, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, वो बोला तो हुरैन को बड़ा मज़ा आया। उसे अपने सामने ऐसा बैठा देखकर वो बेसाख्ता हंसती चली गई। हुरैन ने हाथ बढ़ा दिया। ज़रियाब उसका मशकूर हुआ कि वो बहुत अच्छी थी जो मान गई। यही कोई और लड़की होती तो क्या करती। उसने उसका हाथ थामा और एकदम उसे अचक लिया बाजुओं में।
हुरैन चटपटाई। ज़हर श्श वो बोला। अब और इंतज़ार नहीं हुआ। वो बोला, लहजा गमगीन था। बाहर सब हैं, वो मध्यम आवाज़ में बोली। चलो आओ देख लेते हैं बाहर कौन कौन है, उसने कहा और एक आंख दबाई। हुरैन शर्मा कर सर झुका गई। वो बाहर निकला तो बाहर कोई नहीं था, मगर फिर भी हुरैन कंफर्टेबल नहीं थी। सरियाब उसे लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। हुरैन की धड़कनों में इजाफा हुआ। सरियाब जैसे उसकी धड़कनों के शोर को सुन रहा था, उसकी घबराहट से मज़ा लेता मुस्कुरा दिया। उसने दरवाज़ा खोला और हुरैन को लेकर रूम में आया तो फूलों की शानदार महक ने उनका इस्तकबाल किया। हुरैन तो इस बारे में आगाह ही नहीं थी। वो हैरानगी से उसका कमरा देखने लगी जो बेहद खूबसूरती से सजा था। फूलों की महक ने दोनों के असाबों को जैसे जकड़ लिया। सरियाब ने उसे फूलों से लदे बेड पर बिठाया और मुस्कुराकर उसकी पेशानी को छुआ। हुरैन की पलकें भारी सी हो गई। इसमें ज़रियाब को देखने की हिम्मत न हो सकी। ज़रियाब ने उसकी झिझक को महसूस करते गहरा सांस भरा। खाना खाओगी? हाँ, वो जल्दी से बोली। वो हंस दिया। ये मौका और वक्त तो नहीं, वो आहिस्तगी से बोला। पूछा क्यों फिर? उसने भी सवाल किया। मुस्कुराती आंखें थी, मोहब्बत को जोश था, मिलन की खुशबू थी। इतना कॉन्फिडेंस? ज़रियाब ने आईब्रो अचकाई। अंदाज तारफी था। हुरैन शर्मा सी गई। उठो पहला खाना खाओ, वो उसका हाथ पकड़कर बोला। साहब पहले मुंह दिखाई निकालिए, वो बोली तो ज़रियाब ने ओह किया, लेकिन वही मुंह देख कर मैं क्या करूं? हैं? हुरैन ने उसके बाजू पर मुक्के बरसाए। ज़र, वो बोली। अच्छा भाई। उसने उसके हाथ रोके और झुककर दराज में से एक डिब्बा निकाला और गले की चेन निकालकर उसने हुरैन के आगे आगे की। हुरैन ने अपने बाल हटाए और जोश में उसके आगे खड़ी हो गई। ज़रियाब मुस्कुराया और उसके गले में चेन डालकर वो मुस्कुराया और मधम मधम जसारते करने लगा। हुरैन सटपटाकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, मगर ज़रियाब शायद अब बहक चुका था। उसने उसे जकड़ लिया। तुम खुद फंसी हो, खाने को भी अब नहीं मिलेगा, वो एकदम बोला और हुरैन को बेड पर धकेल कर वो आहिस्तगी से लैंप ऑफ कर गया। हुरैन को हल्की सी घबराहट हो रही थी, मगर जल्दी ज़रियाब ने उसको इस घबराहट से आज़ाद किया। वो मुस्कुरा दी और ख़ुद सपुर्दगी के आलम में उसको अपना आप सौंप दिया। ज़रियाब भी जानता था उसे किसी आपगिने की तरह ट्रीट करना है। बेहद नरमी से उसने उसे मोहब्बत के घेरे में ले लिया था। बहुत बड़ी हवेली के अंदर गाड़ी रुकी और सारे रास्ते जहाँ वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, चुपचाप बैठी रही थी, क्योंकि उसके साथ जो सीट पर बैठा था उसका अंदाज ही इतना सख्त था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। गाड़ी रुकी तो दाऊद गाड़ी से बाहर निकले बिना ही गाड़ी की चाबी मुलाजिम की तरफ उछाल गया। जल्दी से मुलाजमीन पर्दा करती दौड़ती हुई बाहर निकली। दुल्हन को देखने का शौक तो सबका था। उसने मुलाजमों को देखा। जरीना खतून और मूसा उनके पीछे ही थे। उसने बेशा की जानिब देखा जो बाहर खड़ी ख़वातीन को देख रही थी। आंखें नीचे करो और ये घूंघट मुंह तक ले लो, वो बोला तो बेशा ने जैसे चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसके लहजे में ज़रा भी नरमी का अंसर नहीं था। जी, उसने कहा। उसे समझ नहीं आई उसने ऐसा क्यों कहा। दोबारा कहना पड़ेगा, वो ज़रा गुस्से से बोला। नहीं। बेशा को शर्मिंदगी हुई और उसने पिंस खोलकर भारी दुपट्टे का घूंघट निकाल लिया। अब उतरो गाड़ी से, वो बैठे बैठे ऑर्डर्स देने लगा। बिशा को लगा कि वो खुद उतरकर उसका हाथ पकड़कर उसे घर में लेकर जाएगा, क्योंकि ये सब उसके लिए अजनबी था। शायद वो उसे कंफर्टेबल करे, मगर यहाँ उसे सिवाय अपने शौहर के कोई अजनबी नहीं लग रहा था। बिशा बिना किसी एहतजाज के बाहर निकली, और एहतजाज भी कैसा, वो कर ही क्या सकती थी, कह भी क्या सकती थी। वो बाहर निकल आई। मुलाजमाएं उसकी जानिब बढ़ नहीं सकती थी जब तक दाऊद हुक्म न देता। वो दूर से ही चहमगोइयाँ करने लगी। बिशा यूं ही खड़ी थी। दाऊद इब्राहिम अपनी शॉल शाने पर डालता बाहर निकला और आगे चलने लगा। दुल्हन को अंदर लाओ, बस इतनी आवाज़ सुनाई दी थी। बिशा को उसका अंदाज़ बहुत अजीब लगा। मुलाजमाएं हुक्म मिलते ही उसकी जानिब दौड़ी और बिशा का घूंघट अब तक किसी ने नहीं उठाया, जबकि उसकी गर्दन इस भारी घूंघट से झुकती जा रही थी। वो चाहती थी उसका घूंघट उड़ दिया जाए, मगर खामोश रही। इतने में जरीना खतून और बाकी सब भी आ गए। सब बिशा को लेकर अंदर आए। शानदार इस्तकबाल हुआ। ये पहली शादी थी जिसमें शानदार इस्तकबाल सिर्फ दुल्हन का हुआ था, क्योंकि दूल्हा तो सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। बिशा को अंदर लाया गया तो वो सबकी सरगोशियाँ सुनने लगी। हाय काश मैं दुल्हन को अच्छे से देख लेती, अब तो घूंघट पड़ गया। हाँ वैसे ये तो है, घूंघट पड़ने से पहले देख लेते हम, मगर बड़े साईं की दुल्हन है, हमें ऐसे ही नहीं मिलनी थी। वहीं सुनने लगी। बिशा को दाऊद के साथ बिठा दिया गया। मुख्तलिफ रस्में हुई, मगर घूंघट न उठा। सब उसका मुंह मीठा करा रहे थे, मगर घूंघट किसी ने नहीं उठाया, यहाँ तक कि जरीना खतून में ने भी नहीं। और आज सब मुलाजिम बाहर थे, सिवाय दाऊद और मूसा के यहाँ कोई मर्द नहीं था, जबकि मुलाजमाएँ आज मर्दान खाने में थी। बिशा की गर्दन ऐसे हो रही थी टूट जाएगी, मगर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी।
कुछ ही देर में रस्में ख़त्म हुई और दुल्हन को ले जाने की बात हुई। दुल्हन को कमरे में बैठने सिर्फ जरीना खतून आई थी। बिशा ने बिना कुछ देखे घूंघट उल्ट दिया। जरीना खतून ने बुखला कर उसकी तरफ देखा। दाऊद बहुत गुस्से होंगे, दूल्हे के देखने से पहले दुल्हन का घूंघट कोई नहीं उठ सकता, और दाऊद ने डलवाया है ये तब तो कोई भी नहीं। बेटा अब घूंघट मत उल्टना। जरीना खतून जल्दी जल्दी बोली, कहीं दाऊद आ ना जाए और बच्ची की शामत आए। उन्होंने घूंघट डाल दिया। आंटी मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये बहुत भारी है। बिशा रो देने को थी। बेटा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उन्होंने कहा। अफसोस और हमदर्दी के सिवा वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। बिशा कुछ बोल नहीं सकी, सर हिला दिया। जरीना खतून ने उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सर पर प्यार करती उसका हाथ थाम गई। दाऊद बुरे नहीं हैं, बस मिजाज ज़रा मुख्तलिफ हैं। तुम उन्हें समझोगी तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं लगेगा। तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे पसंद की शादी की है उन्होंने। मुझे यकीन है कि वो अपने असूलों से पीछे तुम्हारे लिए हटेंगे। वो बोलती गई। बिशा सुन रही थी, मगर इस वक्त सर का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। आधी रात हो गई थी, इससे ये सब अब नहीं हुआ जा रहा था। जरीना खतून उसके सर हिलाने पर चली गई। जबकि वो कमरे में अकेली रह गई, उसने घूंघट उल्ट दिया। कुछ सुकून मिला, मगर दिमाग में एक ही बात आने लगी। वो कह कर गई थी घूंघट मत उल्टना। उसने भीगी पलकों से दोबारा घूंघट ले लिया। दाऊद इब्राहिम के इंतज़ार में उसने तहज्जुद तक दाऊद इब्राहिम का इंतज़ार किया, और फिर वो इन तकियों पर लड़क कर सो गई। उसके सोने के कुछ देर बाद ही दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में रोशनियां थीं, जबकि पूरी हवेली में सन्नाटा था। फिर सर्दी की एक अजब खामोशी, जो बहुत राज अयां करने को बेताब हो, मगर फिर भी चुप साधे हुए हो, और उस पर सर सपाट बिल्कुल दाऊद के मिजाज जैसी हवा। दाऊद ने रूम लॉक किया और अंदर आया। कमरे में हीटर नहीं चल रहा था आज तो। आखिरी महीने ने गोया इंतहा कर दी थी। तेज़ लहराती हवा ने ठठरा दिया था। ऊपर से रूम हीटर भी बंद था। उसने रूम हीटर खोला और बिशा के नज़दीक आने लगा। बिल्कुल खामोशी थी, और इस खामोशी में बिशा की नरम सांसों की आवाज़ दाऊद इब्राहिम के असाब पर जैसे बोझ सा बन पड़ा था, और इस बोझ तले दाऊद इब्राहिम अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो आगे बढ़ा, बिशा के गाल की जानिब देखा और नरमी से उसे छुआ। उसके असाब बिशा के तलबगार हो रहे थे। रफ्ता रफ्ता दाऊद ने शॉल उतार कर उसकी तरफ रख दी। बिशा अब भी गहरी सांसें भर रही थी, गोया वो भी खासी नींद में थी। दाऊद ने उसको बेचैन बेताब नज़रों से देखा, और उसके कानों के इयररिंग उतार कर उसने बेड से नीचे फेंक दिए। जबकि दूसरे कान से भी इयररिंग निकाले। उसके हाथ गले के सेट पर गया। उसने उसे गर्दन से निकाला। वो एहतियात भूल गया। वो सेट उसकी गर्दन में खिंचता हुआ उसके हाथों में आ गया। बिशा की आह निकली और वो पट से आंखें खोल गई। दाऊद अपने सामने उसे देखकर वो उठने की कोशिश करती अपनी गर्दन पर हाथ रख कर रह गई। दाऊद ने ज़रा उलझी हुई नज़रों से उसकी जानिब देखा और उसे नज़दीक खींच लिया। बिशा सटपटा गई। साईं, वो आहिस्तगी से बोला, औरत पर जचता नहीं, अपने शौहर का नाम ले, उसने बताया। बिशा की पलकें आरज़ू पर झुकने लगी। वो जवाब नहीं दे सकती, मगर हो सकता है बीवी को शौहर का नाम पसंद। झुंझलाकर नागवारी से वो उंगली लबों पर रखता झड़क गया। इन कमज़ोर लम्हों में औरतें बोलती बेहद बुरी लगती हैं, ख़ास कर इस रात। वो अपनी नागवारी की वजह बता गया। बिशा को आज से पहले इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने आंखें झुका ली। गुड, बिल्कुल इसी तरह उसे पसंद आई ये अदा। बिशा चुप सी थी। दाऊद ने बिना किसी बात के बेबाक जसारत कर दी। बिशा के लिए ये झटका ही था। न नरम गुफ्तगू, न तारीफ, न मुंह दिखाई, न शिकवा, न मोहब्बत भरे बोल, न उसे कुछ पूछा, न कुछ बताया, मगर बस वो अपना मकसद पूरा करने लगा, जबकि शायद उसने इसीलिए शादी की थी। बिशा उसकी बढ़ती हुई जसारतों से हलकान होने लगी। अचानक बस यूं ही मकसद पर उतरना कहाँ ऐसा होता था। वो शरारती लहर में रीढ़ की हड्डी में महसूस नहीं कर सकी। दाऊद अलबत्ता अपने काम में बेहद मगन था। बिशा ने गहरा सांस भरा, अपना चेहरा उससे दूर किया, जबकि दाऊद इब्राहिम सख्ती से उसे देखने लगा। बिशा को समझ नहीं आया क्या जुर्म था, क्या सांस लेना भी हराम था। दाऊद एक बार फिर उस पर हमलावर हुआ, और इस बार ये वाकई कोई हमला था। बिशा परेशान सी रह गई उसके अमल की शिद्दत से, जो उसे इंसान समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने बिशा को एकदम ही अपने काबू में कर लिया। बिना किसी एहतियात के वो उस पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ रहा था। वो तड़प सी गई, सहमने लगी। दाऊद इब्राहिम का जोश ना ख़त्म हुआ। दाऊद ने उसको बेताब मछली की तरह तड़पते महसूस किया। एक पल के लिए उससे अलग हुआ और अपने शानों पर फैली शॉल उतारकर दूर फेंक दी। बिशा यहाँ अब देख रही थी, शायद सब कुछ ऐसा ही होना था। उसने उसी में राज़ी होने की कोशिश की। शर्म झिझक आड़े आ रही थी, मगर दाऊद उसे अहमियत नहीं दे रहा था। वो उसमें मगन सा हो रहा था। आहिस्तगी से उसने हाथ बढ़ाकर कमरे में जलती तेज़ रोशनी को बस एक बटन के ज़रिए बंद कर दिया।
विशा ने गहरा सांस भरा। चलो इतना तो संग दिल नहीं था वो इसकी कार्रवाइयों को सहने लगी थी, जबकि दाऊद हर लम्हे के साथ हदें तोड़ता जा रहा था। विशा ने आंखें बंद कर ली। शायद उसे स्पुर्द खुद को कर दिया था, और एक लड़की ऐसे मौके पर कर भी क्या सकती थी। अगली सुबह की चमक से हुरैन की आंख खुली तो उसने बेजारी से करवट लेनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कोई नहीं था। उसने थकी थकी आंखें खोली तो वाकई ज़राब नहीं था। क्या वकील साहब आज भी वकालत करने निकल पड़े? वो दिमाग में सोचने लगी। फिर कंफर्टर से खुद को अच्छे से ढांप कर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। मैडम, और कितना सोना है? बहुत करीब से उसे आवाज़ आई थी। अभी तो मैं सोई थी, उसने मुंह बनाकर कहा। सो वट, ज़रूरी नहीं है हर रोज़ नींद पूरी हो, सयाब ने कहा। लबों पर मुस्कान थी। वो अभी फ्रेश होकर आया था। आपको पता है मेरी और बिशा की नींद पूरी नहीं होती तो हमें सारे दिन के लिए जहनी दौरे पड़ते हैं। वो आंखें बंद किए ही बोली। सयाब हंस पड़ा। बिल्कुल पता है तुम दोनों को किस नस्ल के जहनी दौरे पड़ते हैं, मगर अब मामला कुछ और है। मैडम, अब जल्दी से उठने की मुशक्क़त उठाइए, नीचे मेहमान वगैरह सब हैं। ज़र, हुरैन बेचारगी से बोली। हुरैन, कोई बड़ी ही बद तहजीब हो, अब मैं अकेला जाऊं? और क्यों? चूँकि मेरी बीवी देर से सोई थी तो अभी उठने का दिल नहीं किया। क्या बात है? वो कहकर उठ गया। आप कह देना ओके, वो कहकर कंफर्टर में फिर से चुप गई। ज़रिया मुस्कुरा उठा। अब उसके आराम की खातिर कुछ न कुछ करना ही था। तभी वो रूम से बाहर निकल गया। हुरैन की नींद अलबत्ता खुद ही उड़ गई, इस शर्मिंदगी से कि सब उसके बारे में कैसा कैसा सोचेंगे। तभी वो जल्दी से उठी और वॉशरूम में चली गई। हुरैन कुछ झिझकती हुई नीचे आई तो सबने उसे हाथों हाथ लिया। उसको तो बहुत प्रोटोकॉल मिल रही थी, शायद रात वाली हरकत की वजह से। हुरैन मुस्कुरा दी। वो सब उससे प्यार करते थे, ऊंच नीच तो जिंदगी का हिस्सा ही थी। जहान अलबत्ता अपनी हंसी रोक के उसे देख रहा था। उसने जहान को घूरा और मोरे को देखने लगी। हमारा जान। मोरे ने उसकी पेशानी चूमी तो वो शर्मा सी गई। नाश्ता करेगा? उसने सर हिलाया। मोरे बिशा के घर नाश्ता जाएगा? मंगा लिया आपने? सरियाब ने कहा तो मोरे ने सर हिलाया। उसका सारा नाश्ता पैक था। उफ, इतना नाश्ता? हुरैन दिल थाम गई। बेटे, बड़ा ख़ानदान है, उन्होंने बताया तो हुरैन ने सर हिलाया। ऐसा करेगा तुम दोनों दे आएगा, वो हुरैन और ज़रियाब को देखती बोली। यार हम भी जाएगा, जहान भी बीच में कूदा। तो डिसाइड हुआ कि वो तीनों जाएंगे। नाश्ता मोरे के रोकने के बावजूद हुरैन ने टेबल पर लगाया और सब ने अच्छे से नाश्ता किया। ज़रियाब और मोरे के कहने पर हुरैन तैयार होने चली गई, जबकि जहान और ज़रियाब तो रेडी ही थे। कुछ देर में हुरैन तैयार होकर लौटी तो सबकी निगाहें टिक गई। वो लगी ही इतनी प्यारी रही थी। ज़रियाब की नरम गरम नज़रों से वो घबरा सी गई। मुस्कुरा कर चेहरा मोड़ लिया और कुछ देर बाद वो तीनों बिशा का नाश्ता लेकर वहाँ से निकले। बिशा उठ चुकी थी, जबकि दाऊद अब भी सो रहा था। उसने लम्हे भर के लिए गुज़श्ता शब का मंजर याद किया और एकदम उसे सोचने से इनकार कर दिया। शायद वो इतना पुरमसरत और हसीन नहीं था जितना वो सोच रही थी। उसने खुद के चेहरे पर मेकअप करके रात की शिद्दतों को कम किया था। वो अब सोफे पर बैठी दाऊद का इंतज़ार करने लगी, मगर वक्त हर गुजरते लम्हे के साथ बहते पानी की तरह गुजर रहा था और दाऊद शायद गहरी नींद में था। उसने एक नज़र उसके कमरे में डाली। उसके मिजाज की तरह था, बेलचक सा। ब्लैक और ग्रे के कंट्रास्ट में हर चीज़ बेरंग। बिलाशुबा ये जदीद था, बेहद प्यारा था, मगर शायद उसके मिजाज मुख्तलिफ थे। उसने कुछ देर और इंतज़ार किया और फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जब वो उठता तो आ जाता। वो तब तक ज़रीना खतून के पास बैठ जाती। वैसे भी भूख उसकी जान ले लेती। वो बाहर आई तो उस तरफ तो मर्द ही मर्द थे। शायद वो मुलाजिम थे। उसने सबकी जानिब एक नज़र देखा। सब मर्द सटपटा कर इधर उधर हो लिए। वो बदम सा मुस्कुराई। यहाँ पर्दे का बहुत ख्याल था। उसने सोच और बिना क्या खुद भी करेगी इस चीज़ का ख्याल। तभी उसने सर पर दुपट्टा लिया और अंदाजे से रास्तों पर चलने लगी। वहाँ से एक औरत गुजरती दिखाई दी तो वो उसी तरफ आ गई। ये किचन था, इतना बड़ा। वो तो देख रुक परेशान होगी, बिल्कुल पुरानी तर्ज का। अरे दुल्हन, एक औरत बोली। चेहरे पर घबराहट थी। बिशा ने मुस्कुराकर सलाम किया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिशा शर्मिंदा सी रह गई, जबकि दूसरी तरफ वो औरत अपनी घबराहट में थी कि वो बड़े साईं के बिना कैसे निकल आए, और अगर उन्हें मालूम हुआ तो बिशा के लिए पहले दिन ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो जनाब, ये आज का था नावल, और आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा एपिसोड दिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़े और आप लोगों का इंतज़ार किसी सस्पेंस पर ख़त्म हो। इसीलिए फिर मैंने अगली 2 एपिसोड्स भी पढ़ ली जिसमें उनकी शादी होती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये दूसरी एपिसोड। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये नावल। अभी तो पता नहीं क्या होना है। खैर, हमें वो एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा ही रहती हैं तानिया ताहिर से, लेकिन
خیر اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو اسٹارٹ ہے, ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا, ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. داؤد ابراہیم تو کچھ زیادہ ہی نا سرد مزاج انسان ہے, بٹ خیر ہوپس ہو کہ آگے جا کر اسٹوری بہت اچھی ہو جائے. مجھے بھی انتظار ہے اور آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی ہوگا. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 3rd ایپیسوڈ اگر میں نے کل نہ دی تو میں آپ لوگوں کو پرسوں دے دوں گی, کیونکہ کل شاید میں بہت زیادہ بزی ہوں, مجھے گھر بھی جانا ہے اور وہ میرا لاسٹ پیپر بھی ہوگا. تو آپ لوگ جانتے ہو کہ مجھے ٹائم نہیں ملے گا ریکارڈنگ کا. تو اپنا ڈھیر ڈھیر خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.